ابھی جو آپ کا انٹرویو وائرل ہوا حال ہی میں، اس میں کیا ہوا کہ اینکر آپ کے گھر بیٹھا ہوا اور آپ کہہ رہے اٹھ نکل یہاں سے نکل یہاں سے. وہ عمران خان خود بن گیا تھا. مجھے اس لیے وہ برا لگا کہ وہ مجھے جواب دینے نہیں دے رہا تھا اور پھر طنز شروع کر دیا. طنز پہ بھی مجھے فرق نہیں پڑتا, جواب دینے دو یار. اچھا پھر میں جب منع کر رہا ہوں تو پھر بول رہا ہے درمیان میں نے کہا یار آپ جاؤ بھائی. کہیں آپ تو ایسا تو نہیں کہ وہ جو اگریسو ہو رہا تھا آپ کہتے ہیں یار تم بھی عمران خان کی طرح ہو. ہماری جو کیٹیگری ہے نا اس کو لوگ چھو بھی نہیں سکتے. عمران خان نے تو میرا نہیں خیال آپ کے بارے میں کوئی جملہ یا کم از کم سوشل ڈیجیٹل میڈیا پر کہا ہو یا کوئی بات کی ہو, میرے علم میں نہیں ہے. میرے گھر میں نا عمران خان کی جو بیگم صاحب ہیں بشرا بی بی, انہوں نے میرے گھر فون کروایا تھا. آپ جو مرضی مجھے کہیں, یہ جو فوج گالم گلوچ ہے نا یہ میں نہیں برداشت کرتا اور میں اس کو بہت بڑی بغیرتی سمجھتا ہوں. ڈونٹ یو فیل کہ جو پاور میں ہو اس کو آپ زیادہ وقت ادھر لگائیں اگر تو شاید روم بن سکتا نہیں. وہ جو پاور میں جو ہیں وہ تو یہ تو نہیں ہے نا, نہ نون لیگ ہے نہ پیپلز پارٹی ہے, ووٹ تک نہیں ہے ان کے پاس ابھی. اگر کوئی اس وقت بھی اینٹیٹی ہے جو طاقتور اینٹیٹی ہے صرف اس لیے کیونکہ بیانیہ اس کا چلتا ہے تو وہ عمران خان ہے. اگر عمران کو نہیں میں بات کروں گا اس کے اوپر تو کس کے اوپر کروں گا. سیاست میں مجھے اپنی عزت بنانے کے لیے یہ کرنا پڑ جاتا ہے. آپ بھی ہوگے تو آپ کو کرنا پڑے گا. اگر لیفٹ کے گروپس یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو بڑا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا, زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے, تو بھائی پارٹی بھی بنا کے دکھا دو یار. اسامہ آپ خود بتاؤ, میں موبائل کھول تو آگے عمران خان ہوتا ہے. جب اس ملک کے اندر آپ لوگوں کو یہی نہیں آج تک بتا سکے کہ بھائی آپ نے سسٹم سے لڑنا ہے, آپ نے نواز شریف کے لیے عمران خان سے نہیں لڑنا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک کے اندر جو بھی لوگ اسے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ ان کا کوئی بھی رول بنتا ہے. عمران خان سب سے بہتر ہے. آپ کی صلح کیسے ہو سکتی ہے اگر یہ لوگ آپ پر پرسنل اٹیک چھوڑ دیں تو پھر صلح ہو جائے گی؟ یہ علی ظفر, میں, عاطف ایون اور ہم ایک خاص حد سے زیادہ گا نہیں سکتے. راحت کو اگر یہ چیزیں نہ ملتی نا جو میں بتانے لگا ہوں تو راحت کا بھی کچھ نہ بنتا. عاطف کو بھی نہ ملتی تو عاطف کا بھی نہ بنتا. جب مائرہ خان, کیوں اس وقت مائرہ خان ہے تو اب تک ہو سکتا ہے مائرہ خان سائڈ پہ ہو چکی تھی, نئی لڑکیاں آ چکی ہوتی. السلام علیکم. آج میرے ساتھ ہیں جواد احمد صاحب, مشہور و معروف شخصیت ہیں, سماجی بھی, سیاسی بھی اور فنکار کے لحاظ سے انہوں نے جتنا نام پاکستان میں بنایا بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے. لیکن کنٹروورسیز میں بھی اتنے گھرے کہ بہت سے لوگ ان کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں. کہیں ہمیں لگتا ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. تو آج میں نے کہا کہ جی جواد صاحب سے میرا تعلق کوئی لگ بھگ 20 سال پرانا, انٹرویوز کیے, گپ شپ کی, تو آج ہم تھوڑا سا اس پر بھی بات کر لیں. یہ چکر کیا ہے, یہ ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ کہ وہ ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ السلام علیکم جواد بھائی. وعلیکم السلام. اسامہ آپ کے ساتھ تو کبھی ناراض نہیں ہوا. یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہوتا کیوں ہے. اور ہم نے ساری پالیٹکس کی باتیں کرنی ہیں, فنکاروں کی بھی. آپ سے پہلے بھی انٹرویوز ہوئے, اس میں تو آپ ماشاءاللہ امریکن پالیٹکس پہ آپ نے جو کچھ مجھے سکھایا کیا ہوگا ہمدانی کا اور یہ سب کچھ, تو اس پر بھی ہم سارے موضوعات پر بات کریں. لیکن آغاز کنٹروورسی سے کرنا ہے کیونکہ لوگ اب اگر کنٹروورسی پسند کرتے ہیں تو ہیئر اٹ از. تو یہ بتائیے کہ یہ ابھی جو آپ کا انٹرویو وائرل ہوا حال ہی میں, اس سے پچھلے بھی جائیں گے, اس میں کیا ہوا کہ اینکر آپ کے گھر بیٹھا ہوا اور آپ کہہ رہے اٹھ نکل یہاں سے نکل یہاں سے. اسامہ بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا یہ. اچھا یہ انہی کی مصیبت ہے. یہ جو نئے لوگ آئے نا یہ ایسے لوگ ہیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں. اگر آپ جانتے بھی ہیں تو یہ کوئی چینل میں پھرتے پھرتے نظر آ جاتے ہیں. پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا نام بنائیں, ہم آپ کو ایک چانس دے رہے ہیں, تو یہ آ جاتے ہیں نام بنانے. مجھے لگتا ہے کہ ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ بار ایک ہوتی جہاں پہ تمیز اور بدتمیزی جو ہے نا وہ اس کے اندر آپ سمجھے بیریئر ہے. وہ جب آپ اس کو توڑ دیتے ہیں نا, آپ اوپر چلے جاتے ہیں اس سے, تو پھر میرے جیسا بندہ یا کوئی بھی ایسا بندہ جو سیریسلی چیزوں کو کرتا ہے اس کو برا لگتا ہے. وہ کر یہ رہا تھا کہ وہ میرے سے سوال پوچھ کے جواب ہی نہیں سننا چاہ رہا تھا. اچھا پھر وہ میرا ایشو یہ ہے کہ مجھ سے بار بار لوگ عمران خان کی بات کرتے ہیں کیونکہ میرا سوشل میڈیا پہ میں کچھ بولتا رہتا ہوں, تو وہ اس کی وجہ سے انٹرویو میں بھی یہ کہتے ہیں. مجھے فرق نہیں پڑتا کہیں, لیکن وہ عمران خان خود بن گیا تھا. اچھا وہ میرے سامنے عمران خان بن کے بیٹھ گیا. مجھے لگ رہا تھا وہ عمران خان خود بیٹھا ہوا ہے جیل سے نکل کے آگے. اور میں جیسے پہلے بھی میں نے ایک جگہ کہا ہے کہ وہ مجھے لگا کہ وہ قد میں چھوٹا ہو گیا ہے اور رنگ تھوڑا سانولا ہو گیا, لیکن ہے عمران, آواز تھوڑی سی فرق ہے. تو مجھے اس لیے وہ برا لگا کہ وہ مجھے جواب دینے نہیں دے رہا تھا اور پھر طنز شروع کر دیا. طنز پہ بھی مجھے فرق نہیں پڑتا, جواب دینے دو یار. کاٹ رہا تھا بار بار. میں نے اس کو پہلے منع کیا, پھر میں نے اس کو دوبارہ منع کیا. اچھا پھر میں جب منع کر رہا ہوں تو پھر بول رہا ہے درمیان میں نے کہا یار آپ جاؤ بھائی. تو میں مانتا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بعد میں آدمی سوچتا ہے یار نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ زچ اتنا کر دیتے ہیں کہ پھر اس طرح کی چیز مطلب میرے منہ سے نکل گئی جو کہ نہیں نکلنی چاہیے تھی. ہاں اچھا یہ بھی آپ نے اچھی بات کی کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس طرح سے ہوتا ہے. اب آپ
کوئی شرائط رکھتے ہیں کہ بھئی میں آؤں گا تو یہ نہیں ہونا وہ نہیں ہونا؟ بالکل نہیں. میں نے آپ کو جب بھی کیا آپ کو کچھ بھی نہیں, کبھی آپ نہیں کہتے یہ سوال کرنا یہ نہ کرنا. بالکل. بلکہ ابھی میں نے اس سے شروع کرنے سے پہلے تو میں نے کہا وہ آپ نے بات کی یار تمہارے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا, میں نے کہا نہیں آج میں نے کرنے ہیں کنٹروورشل سوال کرنے ہیں, تو آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے کرو. اس سے پیچھے چلتے ہیں جی. ایک اور انٹرویو میں ہوا کہ آڈینس میں بیٹھی ہوئی تھی, اس میں ایک خاتون آ گئی, انہوں نے کہا نہیں دیکھیں اب اس طرح سے ہے وہاں ہے, تو وہ آڈینس میں سے بھی آپ لوگوں سے پھر وہ بحث اور تکرار وہ شروع ہو گئی, اس میں کیا ہوا تھا؟ یار پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فرض کریں میری جگہ جس آدمی کی وجہ سے یہ دونوں دفعہ ہوا ہے, عمران خان کی وجہ سے, اگر یہ عمران خان کو جانتے نہیں ہیں, میں اس کو بڑا پرانا جانتا ہوں, بڑی ملاقاتیں رہی ہیں میری اس سے, یہ تو کسی کو بولنے نہیں دیتا. مطلب اگر ویسے بھی آپ بیٹھے ہو نا لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگ رہی ہے تو وہاں بھی کسی کو بولنے نہیں دیتا, وہ تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں ہی حتمی بات کروں. آپ اسے ذرا اس طرح سوال کر کے دیکھیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا, وہ جھامپڑی مار دے گا کسی کو. وہ بدتمیزی جو ہوتی ہے نا خاص حد تک آپ برداشت کرتے ہیں. میرا پرابلم یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی زیادہ سیریس آدمی ہوں. میں تو عمران کا پھر وہ شکل وکل کر لیتا, میں نہیں کرتا. میں لائف میں ویسے بھی سیریس رہتا ہوں, اپنا اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. اب وہ جو لڑکا ہے نا ریحان, وہ میرے ویڈیو میں کام کر چکا ہے یار. وہ مجھے جواد بھائی کہتا ہے اس طرح والا کہ میں اس کو مجھے کہہ رہا ہے جواد بھائی ادھر آ جائیں, تو میں ادھر چلا جاتا ہوں کہ چلو یار چھوٹے بھائیوں کی طرح. وہ یو ٹی میں تھا تو ادھر اس نے کرنی ہوتی تھی جیسے ہوسٹنگ, تو احسن اقبال صاحب آئے ہوئے ہیں, وابڈا کے چیئرمین آئے ہوئے ہیں, یہ اپنے جو وہ جو ہمارے انجینئرنگ کاؤنسل کے جو چیئرمین ہیں وہ آئے ہوئے ہیں, میں بھی آیا ہوں, ہم چاروں انجینئرز ہیں. تو آپ میں ان لوگوں کے ساتھ, اس پائے کے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ میں میوزک انڈسٹری کا ایک مطلب پرومیننٹ نام تھا, تو ہم یو ٹی میں اکٹھے ایلمنائی کے فنکشن میں بیٹھتے تھے. آپ یہ سمجھیں کہ ہم چاروں اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے, اور یہ ریحان مجھے ادھر سے بلاتا تھا اسپیشلی کہ یار آ جائیں, اور تو رشتہ میرا یہ رشتہ ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جب وہ میں بیٹھا ہے اس کے اوپر, اس کو پتہ نہیں کیا ہوا, وہ کہتے ہیں نا جون بدل گئی آپ کی, اس کی جون بدل گئی. اس نے عجیب مجھ سے سوال کرنے شروع کر دیے. تو میں نے پہلے تو سوچتا رہا یہ کر کیا رہا, پھر مجھے پتا چلا کہ یہ سارا پلانٹیڈ ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے ان کو سوال لٹائے گئے ہیں, رٹا کے جو میں بات کر بھی چکا ہوں, بڑا انٹلیکچوئل ڈسکشن ہو چکی ہے, میں اپنے سارے آنسرز دے چکا ہوں. جب ان کے سوالات آتے ہیں تو وہ اسی کے اندر سوال کریں جس کا جواب پہلے مل چکا ہے. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ ان کا تو اتنا انٹلیکٹ بھی نہیں ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں. پھر تھوڑا سا مجھے میجیٹیٹ ہوا. اب وہ جو خاتون تھی, فرض کریں آپ اسامہ بات کر کے ختم آپ نے کر دی ہے, تو ایک خاتون سوال کرنے کے لیے شروع ہوتی ہے, وہ سوال کرتی ہے, اس کا سوال لمبا ہوتا جا رہا ہے, 1 منٹ 2, وہ بولتی جا رہی ہے, اور اس کے اندر وہ مجھے یہ بتا رہی ہے کہ آپ صرف سنگر ہیں, پولیٹیشین تو دیکھیں وہ عمران خان باہر گیا تو لوگوں نے اس کو پہچان لیا, یہ مطلب لگی ہوئی ہے. یار آپ کا سوال تو ہے کوئی نہیں, آپ یہاں پہ مجھے اور اس کو کمپیئر کر رہے ہیں, اور آپ آڈینس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بھی وہی ہے. پھر بعد میں پتہ بھی چلا کہ یہ چینل کی لڑکی تھی. تو اس سے بھی جو ہوا مجھے لگتا ہے کہ پھر وہی بات کہ ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن اس لڑکی نے بھی انتہا کر دی. پھر وہ اٹھ کے میرے پاس آ گئی, آگے آنا شروع ہو گئی. میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ یار یہ نہ ہو کہ کوئی نیا ہی زیادہ معاملہ نہ خراب. تو میں کھڑا ہو گیا. تو اس کو بھی یہ ریحان, میں حیران ہوں کہ ریحان کو کیا ہو گیا, چھوٹے بھائیوں کی طرح میں اس کو سمجھتا ہوں. اس نے اس کو بھی یہ شو کیا کہ جیسے میں اٹھ کے جا رہا تھا. میں نہیں اٹھ کے جا رہا تھا, میں وہیں بیٹھا تھا. صرف میں کھڑا اس لیے ہوا کہ ایک بندہ چارج کر رہا ہے میری طرف, لیکن اس نے آگے کہا کہ نہیں ہم آپ کے سنگر فین ہیں, ایز اے سنگر ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں, لیکن یہی ہے. تو میرا خیال ہے اس کا پس منظر بھی ایسے ہی تھا کہ مجھے لگا کہ یار یہ بلو دا بیلٹ ہے جو بھی ہو رہا ہے. اچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ جب بھی اس طرح کا سوال ہوتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خان صاحب کے فالوور بھی ہوں گے, دیگر پولیٹیشنس کے بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک وہ مقبول پارٹی بن گئی, اور جو ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشنل پارٹیز تھی ان کے خلاف چونکہ خان صاحب کھڑے ہوئے اور اس طرف تھا, تو جس طرح آپ نے کہا کہ جی وہ خان بن گیا وہی لڑکا جو ہے, تو کہیں آپ تو ایسا تو نہیں کہ وہ جو اگریسو ہو رہا تھا آپ کہتے ہیں یار تم بھی عمران خان کی طرح ہو, اور چونکہ آپ ان کو ایک ایز این اوپوننٹ لیتے ہیں تو آپ ان کو سب کو بریکٹ کر لیتے ہیں, ہوں گی لاکھ خامیاں اس میں ہوں گی, لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کچھ غلط کر رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی وہی بندہ ہے, یا اس کو کسی کے بھی فالوور ہم نے دیکھا ہے بدتمیز ہو سکتے ہیں, کسی کی بھی طرف ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا آپ کس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جس آدمی نے پہلے اس ملک کے جو بڑے بڑے اگر آپ ہسٹری کے سنگرز نکالیں نا, ان میں میرا نام اس لیے آئے گا کیونکہ جتنی البم میں نے بیچی ہے, مطلب بیچنے کا مطلب مارکیٹنگ سینس میں بیچنا کہتے ہیں اس کو, لیکن اچھا ورڈ نہیں ہے, جتنی البم میری لوگوں تک پہنچی ہے یہ ریکارڈز ہیں. جب میں ہوں, ابرار الحق ہے, پھر
کیا نام ہے، عاطف اسلم ہے، نصرت علی خان صاحب تھے، راحت فتح علی خان ہے. نصرت علی خان صاحب تھے، اچھا، پھر راحت علی خان ہیں، یہ سارے، یہ پتہ کہ ایک خاص عطاء اللہ خیلوی صاحب تھے. اچھا ہاں ان کی بہت زیادہ. یہ ہماری جو کیٹیگری ہے نا، اس کو لوگ چھو بھی نہیں سکتے. یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو اوتھینٹک بات بتا رہا ہوں. اسامہ آپ کبھی جاؤ گے نا کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی، چھوٹے سے گاؤں میں، آپ وہاں جا کے ہمارے نام سے پوچھو کہ اس کو جانتے ہیں، وہ کہیں گے ہم جانتے ہیں. آپ اس کے نام سے پوچھو. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 15 سال کا بچہ جانتا ہوگا، 15 سال سے اوپر آپ کر لو سارے ٹوٹل. ابھی بھی میں کسی اسکول میں بھی چلا جاتا ہوں نا، تو اسکول میں جا کے جب میں گانا گانا شروع کرتا ہوں نا، کہتے ہیں ہاں اچھا یہ تو سنا ہم نے. بچے تھوڑی دیر بعد کم از کم ایک دو لائنیں ساتھ گا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ماں باپ ابھی تک گانے لگا کے سنتے ہیں. اس وقت بسنت پہ، ہاں جی بسنت پہ، شادیوں پر، دیگر اس وقت تہواروں بسنت پہ کیا ہوا کہ 18 سال بعد بسنت ہوئی، اور 18 سال بعد میرا ہی گانا نمبر 1 پہ وہ چل رہا تھا، پورے پاکستان میں چل رہا تھا. انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ نمبر 1 پہ 3 دن ٹرینڈنگ کرتا رہا. یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کم از کم 6-7 سنگرز نے، بڑے سنگرز نے اپنا بسنت کا گانا نکالا تھا، باقاعدہ نیا گانا نکالا تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، یہ لے کے بیٹھ گیا ساروں کو. تو جب آپ ایسے بندے کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو لگتا ہے یار یہ تو سیاست میں کوئی اتنا بڑا نام نہیں ہے، تو بھائی مجھے یہ پتہ ہے کہ جن کو آپ بڑے نام کہہ رہے ہیں نا، وہ سارے کے سارے جس طریقے سے بڑے نام بنے ہیں وہ تو میں تو کبھی نہیں کر سکتا. صاف سی بات ہے. میں تو کبھی کسی جنرل کے بوٹ نہیں پالش کر سکتا. میں کبھی کسی مذہب فروشی نہیں کر سکتا. اتنی بدترین قسم کی جو لوگ یہاں پہ کرتے ہیں، ہوتے کچھ ہیں، کہہ کچھ ہوتے ہیں. مطلب آج ہی میں وہ خرم ذیشان ایک لڑکا بندہ ہے جس کو سینٹر بنا دیا تھا عمران خان نے. اب وہ اس کو جانتا بھی کوئی نہیں بیچارے کو، وہ لگا رہتا ہے. یار آپ اس کے، میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا، میں حیران ہو جاتا ہوں. لکھ رہا ہوتا ہے عمران صرف اگر باہر آ جائے تو یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی جیت ہوگی، پھر یہ باہر آئے گا تو امت مسلمہ جو ہے وہ جیت جائے گی. اور میں کہتا ہوں یار اس کو یہ کیوں بنا رہے ہو؟ آپ یہ کہو کہ جب وہ باہر آئے گا تو ملک کے لیے کیا کرے گا، اس کی پالیسیز کیا ہوں گی، اس کا مینیفیسٹو کیا ہوگا. یہ نیک اور سچا نہ بناؤ، کیونکہ پھر اگر آپ یہ کہو گے نا تو میں بتاؤں گا کہ پھر وہ یہ تو نہیں ہے، پھر وہ یہ ہے. تو کیونکہ سیاست اگر آپ ذات پہ کریں گے کسی کی تو ہم اس کی ذات پہ بات کریں گے. اگر آپ اس کی سیاست، اس کے مینیفیسٹو، اس کی پالیسیز، اس کے اسٹریٹجی اس کے اوپر کرتے ہیں، یا اس کی نظریات پہ کرتے ہیں، تو ہم نظریات کی بات کریں گے. تو اس لیے نا مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر جب بھی کوئی اس کے بارے میں بات کرتا ہے نا، تو وہ مجھے اس پہ بریکٹ کرتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو سیاست کرتے ہوئے، آپ سیاستدان بڑے بنے نہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار جتنے تم بڑے سیاستدانوں کو جانتے ہو، یہ سارے جس طرح سے بنے ہیں، آپ بلیو کرو کہ اگر میں یہ بننا چاہوں آج بھی، تو تھوڑی دیر سے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے میڈیا کے آدمی کہ آپ ایسے سے کرو گے نا اسکرول تو میں ہی آتا جاؤں گا، اور وہ آپ کو پتا ہے کیسے ہوتا ہے. اس کو بہت زیادہ پھیلانا. لیکن جب لوگ اس طرح، آپ نے بھی فالوور کی، یا خان صاحب کا ایک سینیٹر ہے وہ بات کی، جب وہ لیڈر آپ کو نہیں کنفرنٹ کر رہا یا نہیں کہہ رہا، تو جب اس کے فالوور آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کوئی جب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ آپ کو پھر ظاہر تنقید، آپ بھی خان صاحب کے بارے میں اس طرح کہہ دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں، تو آپ کیوں ضرورت سمجھتے ہیں ان کو جواب دینا، یا آپ وہ پھر خان صاحب کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، ان کو اور غصہ چڑھتا ہے کہ بھائی آپ خان صاحب کریں. وہ عمران خان نے تو میرا نہیں خیال آپ کے بارے میں کوئی جملہ یا کم از کم سوشل ڈیجیٹل میڈیا پر کہا ہو یا کوئی بات کی ہو، میرے علم میں نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے گھر میں نا عمران خان کی جو بیگم صاحب ہیں، بشرا بی بی، جی جی، انہوں نے میرے گھر فون کروایا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کو کہیں کہ یہ نا عمران خان کو یہ کوئی عجیب سی انہوں نے بات کی، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، زیادہ کرٹیسائز نہ کیا کریں اس کے خلاف. نہیں، انہوں نے ایک بات ایسی کی جو کہ ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. اوکے. انہوں نے کوئی لفظ بولا ایسا کہ عمران خان کو یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو ایسے کہتے ہیں، وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کا، تو آپ ان کو کہیں کہ وہ دھیان سے بات کیا کریں. وہ میرے بھگوانوں نے کہا بھائی کام کریں جا کے آپ. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ سیاست میں ان کا جو دل کرتا ہے وہ کہتے ہیں. حالانکہ میں اس وقت بالکل کرٹیسزم زیادہ کر بھی نہیں رہا تھا، بس یہ ہے کہ میں کرٹیسزم کر رہا تھا، اور میں چونکہ پرومیننٹ آدمی ہوں تو ان کو برا لگ رہا تھا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے جو آپ کو بالکل نہیں پتا، ایون میڈیا کے لوگوں کو بھی نہیں پتا. یہ تو میرے پہ بیتی ہے نا، مجھے پتا ہے اس بات کا. ہوتا یہ ہے کہ ایک دم فحش گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں میرے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، اور میرے انسٹاگرام پہ، ہر جگہ جہاں جہاں میرے پلیٹ فارمز ہیں. اور یہ فرحان ورک ایک لڑکا ہے بہت، جس نے جہانگیر ترین کے ساتھ کام شروع کیا، پہلے وہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے دیکھتا اور تھا، آج کل وہ عمران کے ذرا خلاف ہے. اب وہ کافی خلاف ہے. ہاں، اچھا وہ جو بندہ ہے نا، اس نے مجھے خود کہا ایک دن، اس نے کہا جواد بھائی ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم لوگوں نے کچھ اس طرح کی چیزیں کی آپ کے ساتھ، تو اس کے لیے میں نادم ہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
لیکن میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ ان کو باقاعدہ انسٹرکشنز جاتی تھیں اس آدمی کو نہیں چھوڑنا. اب وہ دیکھو فوج گالم گلوچ جو ہے نا وہ ایک واحد چیز ہے میرے پہ یا میرے خاندان پہ کی جائے جس کو میں ذاتی طور پہ لیتا ہوں اور کسی چیز کو نہیں لیتا. آپ جو مرضی مجھے کہیں, آپ مجھے مطلب برے سے برے سخت الفاظ بولیں, یہ جو فوج گالم گلوچ ہے نا یہ میں نہیں برداشت کرتا. میں نے کبھی زندگی میں نہیں کی. میرے دوست تھے لاہور میں نا اور پنجاب میں یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے, یہ باقی صوبوں میں نہیں ہے. یہ لوگ ایک دوسرے کو نا گالیاں نکالتے ہیں اور مذاق میں نکالتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا. اور میں اس کو بہت بڑی بغیرتی سمجھتا ہوں. یہ پنجابیوں کو میں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ کے پوڈ کاسٹ سے جو اس طرح کرتے ہیں سارے نہیں میں سارے پنجابی تو نہیں کرتے لیکن پنجاب میں یہ زیادہ ہے, ہمیں ماننا چاہیے کہ ادھر نہ وہ کر کے نا تو دوسرا بھی اثر ہوتا ہے. تو میں نے نا یہ ہمیشہ ڈسکریج بھی کیا ہے, اس پہ باقاعدہ میری ہاتھا پائی ہوئی ہے لائف میں کہ خبردار جو تم نے بکواس کی. اور وہ سوچتا ہے کہ یار میں سب کو کرتا ہوں, کوئی مجھے کچھ نہیں کہتا, اس کو کیا ہو گیا. تو اپنا نیچر ہوتا ہے. جب انہوں نے یہ شروع کی نا تو اس کے بعد میں نے کہا نہیں یار یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. اب یہ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے میرے خلاف باقاعدہ ایک محاذ بنا لیا, حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا, میں تو کرٹیسائز کرتا ہوں, صرف سخت الفاظ بولتا ہوں اور وہ بھی بڑے ہلکے سے نرم سخت. پھر میں نے زیادہ وہ بولنا شروع کیا. لیکن آج تک یہ میں آپ کو بتا دوں ایک بھی ایسا سخت لفظ نہیں ہے جو عمران خان نے پہلے باقیوں کے بارے میں نہ بولا ہو. وہ میرے بارے میں تو نہیں بولے گا, ظاہری بات ہے جس دن وہ بولے گا میں ایک دم اسٹیچر بڑا ہو جائے گا. عمران خان کہ میرے بارے میں بات کر دے ڈائریکٹ ہو جائے گا, اچھا وہ کنیکٹ ہو جائے, اور وہ میں ایک دم بڑا ہو جاؤں گا, وہ کرے گا نہیں. لیکن اظہر مشوانی, شہباز گل, یہ ارسلان خالد, مشرف بی بی جب جیل سے باہر تھیں وہ, اور یہ ایک اور بندہ ہے اس کا جبران الیاس, یہ سارے شامل ہیں. اور یہ ان کو کہیں میرے پہ کیس کریں آگے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. یہ سارے لگے ہوئے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں, بلاگ کرتے ہیں. پتہ اسامہ آپ تو یوٹیوب پہ بھی ماشاء اللہ آپ کا بڑا نام ہے, آپ کو پتہ نا ایون یوٹیوب پہ بھی, حالانکہ یوٹیوب ایک بالکل فرق چیز ہے, جس میں آپ کا ایک سبسکرائبر, آپ کا ایک لائل سبسکرائبر ہوتا ہے آپ کا جو آپ کی بات سننا چاہتا ہے. ایون یوٹیوب کا کرائٹیریا بڑا سخت ہے, آپ ہیٹ سپیچ نہیں کر سکتے, آپ کو بلڈ اور یہ بڑا اس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن ایون یوٹیوب پہ بھی نا, فیس بک وغیرہ تو چھوڑیں, یوٹیوب پہ بھی اگر آپ کسی آدمی کو جیسی اس کا بلاگ آئے اور آپ اس کے خلاف 1000 بندہ یا اس سے بھی زیادہ ایک دم رپورٹ کا بٹن دبائے, رپورٹ, تو اس کی ریچ ایک دم گر کے 0 پہ چلی جائے گی, کیونکہ وہ الگورتھم ہے نا. وہ سمجھے گا کہ یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, ہر کوئی اس کو رپورٹ کیوں کر رہا ہے. وہ الگورتھم کا اپنا وہ ہے. یہ روز میرے ساتھ کرتے ہیں, روز فیس بک, یہ باقاعدہ مجھے بلاک کرتے ہیں کہ اس کا گلا گھونٹ دیں, اس لیے فیشسٹ ہے. میں کو کہتا ہوں یہ کہتے ہیں نا جی ہمارا تو فیشزم ہو رہا ہے. جتنا فیشزم اسامہ یہ کر رہے ہیں نا لوگوں کے ساتھ, یہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, فوج گالم گلوچ کرتے ہیں, لوگوں کو رپورٹ کرتے ہیں, ان کو بلاک کرتے ہیں, تو یہ زبان بندی ہے نا. تو یہ زبان بندی تو یہ کر رہے ہیں. اور اگر آپ ان کا ٹینیور بھی دیکھیں 3.5 سال, آج تک مجھے نون لیگ نے کچھ نہیں کہا, آج تک مجھے پیپلز پارٹی کے کسی لوگ نے کہا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو بھی میں نے بڑا ٹھیک ٹھاک کہا ہوا. ایک دفعہ میں نے کہا تھا شہباز شریف شرم کرو, جب پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی, کبھی نون لیگ کے بندے نے نیچے آ کے کچھ نہیں کہا. وہ پھر بھی خیال کر لیتے ہیں کہ چلو یار یہ تو شروع ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ کے پیچھے انسٹرکشن آتی ہے. میں ایک بندہ ہے مانی, ہیرا مانی, آپ کو پتا ہے نا, ہیرا کافی بڑی, وہ ایک دن مجھے کہتا ہے یار جواد بھائی آپ تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس طرح ہو رہا ہے, میں نے تو اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے. کہتا میں عمران خان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اس زمانے میں ہمیں بخار چڑھا ہوا تھا, تو میں بیٹھا ہوا تھا بنی گالا میں, تو عمران خان نے میرے سامنے کہا کہ یہ ان کو تن دو, ان کو چھوڑنا نہیں ہے. تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا. اچھا پھر میں نے ایک یوٹیوب پہ دیکھا کہ آپ تو اس پہ شاید نہیں جاتے تھے, آپ اس طرح کی شاید طبیعت نہیں آپ کی, لیکن بہت سے لوگ جو اسلام آباد کے یوٹیوبر تھے ان کو عمران خان اپنے سامنے بٹھا لیتا تھا, جو آج تک اس کے ساتھ ایسے لگے ہوئے ہیں کہ بس وہ مطلب لگتا ہے کہ جیسے عمران خان جیسے ہی چھوٹے چھوٹے عمران خان بہت سارے پیدا ہوئے ہیں, تو وہ ان کو بٹھا لیتا تھا. تو میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہوا ہے, یوٹیوب پہ پڑھا ہوا ہے کہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جو بھی میرے خلاف یا میری فیملی کے خلاف بات کرے, یہ نہیں کہہ رہا کہ گالی نکالے, بات کرے ہمارے خلاف, اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا. تو یار یہ کون سی سیاست ہے. تو دیکھو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں جس سے میرے نقصان پہنچاتے ہیں سیاست کو, تو میں پھر اس کو ریٹیلیٹ کرتا ہوں, کیونکہ اس سے مجھے سیاست نے مجھے اپنی عزت بنانے کے لیے یہ کرنا پڑ جاتا ہے. آپ بھی ہوگے تو آپ کو کرنا پڑے گا. آپ اگر عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح جرنلزم میں ہوتا ہے, جو پاور میں ہے نا اس کے خلاف بولنا ہوتا ہے. جس طرح خان صاحب نے بھی اگر اپنی جگہ بنائی تو یہی تھا کہ یہ 2 پارٹیز ہیں, یہ کرپٹ ہیں, یہ چور ہیں, اور اس کو وہ بلڈ کرتے رہتے ہیں کہ ایک آلٹرنیٹ طور پہ. تو آپ کا پری ڈومیننٹلی اگر خان صاحب کی طرف جاتا ہے, اب تو ان کے پاس گورنمنٹ نہیں ہے, 4 سال ہو گئے ہیں,
تو ایز اے پولیٹیشین ڈونٹ یو فیل کہ جو پاور میں ہو اس کو آپ زیادہ وقت ادھر لگائیں اگر تو شاید روم بن سکتا نہیں. وہ جو پاور میں جو ہیں وہ تو یہ تو نہیں ہے نا, نہ نون لیگ ہے نہ پیپلز پارٹی ہے. میں اب ایک آپ کو بات بتاؤں, ابھی یہ جو لڑائی ہو رہی ہے نا, جیسے ایران ہے, افغانستان کا معاملہ چل رہا ہے, پھر مطلب ایران اسرائیل اور امریکہ کا علیحدہ چل رہا ہے, سعودی عرب بھی کافی حد تک انوالوڈ ہے, اور بھی یو اے ای انوالوڈ ہے, اس کے علاوہ پھر گلف میں اور لوگ بھی انوالوڈ ہیں, اور پلس جو ہے یہاں پہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارا معاملہ چل رہا ہے. اس میں جتنی پالیسی اس وقت بن رہی ہے, جتنے ڈیسیژن لیے جا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ڈیسیژن ہیں, یہ ان کے نہیں ہیں. صرف دیکھو, اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ کوئی ملک کون چلا رہا ہے, تو ملک چلانے کے دو بڑے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون چلا رہا ہے. ایک اکنامک ڈیسیژن کون کر رہا ہے, اور دوسرے فارن پالیسی کے ڈیسیژن کون کر رہا ہے. تو وہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. تو اس لیے یہ تو ان کا تو بنتا ہی نہیں ہے کچھ, یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ان کو فائدہ پتہ کیا ہے, ایک سرمایہ داری نظام میں جو انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے نا, یا جو بھی انفراسٹرکچرل بلڈنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر اس کا کوئی رول ایز اے بزنس مین بھی رہا ہوتا ہے. جیسے یہ لوہے کا کام کرتے تھے, پھر یہ کنسٹرکشن میں بھی تھے, ڈیری میں بھی تھے, یہ جو شریف خاندان ہے, اور اس کے علاوہ بھی بڑے بزنس ہیں ان کے, شوگر کے بھی آئے ہیں. ہاں, تو اب یہ جو لوگ ہیں نا, یہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ایز این انٹرپرائز ملک کیسے چلانا ہے, یہ بالکل ان کو پتہ ہے, کیونکہ یہ عرصے سے چلا بھی رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا. اب وہ اچھا چلا رہے ہیں برا چلا رہے ہیں علیحدہ ہے, لیکن وہ ایک منظم طریقے سے گورننس ان کی تھوڑی سی کیپٹلسٹ گورننس باقیوں سے بہتر ہے. تو یہ آگے نا تھوڑی چیزیں ایسے کر لیتے ہیں, جیسے ابھی مریم نواز نے جو بھی آپ کہیں, آج کل میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو کہ لوگ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار ٹھیک ہے کامتے کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ, کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ ڈیولپمنٹ کا چیلنج نظر آتا ہے. ہاں وہ نہیں جی یہ بات تو ہے, یہ تو کیا ہے. وہ لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جو عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ان کو صرف یہ فائدہ ہے, اور ان کے پیچھے ایک لیگیسی ہے. شریف خاندان پالیٹکس میں ضیاء الحق کے زمانے سے ہے, جی لیٹ 70s کہہ سکتے ہیں ہم. ہاں لیٹ 79 میں آپ سمجھیں کہ 77 میں ان کو اتارا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو, جی, اور 79 کے آس پاس کہیں جا کے ان کو لے آئے ہوئے تھے وہ, اور 80s کے ارلی 80s سے تو پھر وہ پہلے وزیر خزانہ, پھر چیف منسٹر اور وغیرہ وغیرہ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں اس لیے دیکھیں ان کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. اب بلاول بھٹو کا کیا رول ہے اس پورے ملک کے اندر, اس کا کیا رول ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, ووٹ تک نہیں ہے ان کے پاس ابھی. اگر کوئی اس وقت بھی اینٹی ہے جو طاقتور اینٹی ہے, اور صرف اس لیے کیونکہ بیانیہ اس کا چلتا ہے, تو وہ عمران خان ہے. وہ کسی کا بیانیہ نہیں چلتا. آپ کو نہیں لگتا سندھ میں کوئی ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ سندھ میں تو دیکھیں, سندھ میں تو ایک طرح سے غلامی ہے. سندھ فیوڈل علاقہ ہے, فیوڈل اسٹرانگ ہولڈ ہے وہاں پہ. اور انٹیریئر بھی گئے ہوں گے کئی دفعہ, بہت دفعہ یار. ہمارے تو مجھے پتا کراچی وغیرہ تو یقیناً آپ بہت ہی زیادہ ٹریول کیا ہوگا, لیکن انٹیریئر سندھ وہاں بھی آپ نے نوٹ کیا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہماری جو سندھ کی جو پارٹی کا جو اسٹرکچر تھا, اب تھوڑا سا وہ, میں ڈسمینٹل نہیں کہوں گا, تھوڑا سا ریپیئر چاہ رہا ہے ابھی, لیکن وہ زیادہ اسٹرانگ تھا کراچی سے بھی. اچھا, کیونکہ ہمارے انٹیریئر میں کافی زیادہ لوگ کام کر رہے تھے. پھر ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی اب چونکہ سندھ سے نکلتی نہیں ہے, اور پھر ہم نئی پارٹیوں کو پھر وہ دباتے بھی ہیں. تو ہم جب نئے آئے تھے تو ہم کافی ادھر اسٹرانگ تھے, مطلب اپنی جگہ پہ ہم کھڑے ہوتے تھے کہ جیسے گھوٹکی ہے, جیسے نواب شاہ ہے, جیسے حیدرآباد ہے, جیسے سکھر ہے, بہت سارے علاقے. تو وہ سارے علاقوں کے اندر ہمارے لوگ تھے, اور وہ باقاعدہ وڈیروں کے سامنے جلسے بھی کر دیتے تھے, جلوس بھی نکالتے تھے چھوٹے موٹے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران کو نہیں میں بات کروں گا اس کے اوپر, تو کس کے اوپر کروں گا؟ میں ہوں سوشلسٹ. اب میرا نظریہ سوشلزم ہے. سوشلزم کے رستے میں رکاوٹ کون ہے, میں نے وہ دیکھنا ہوتا ہے. سوشلزم کے رستے میں رکاوٹ کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم کی سب سے بڑی فورس کون سی ہے؟ عمران خان ہے. تو عمران خان کے خلاف بات نہیں کروں گا تو میں سوشلزم کی بات کیسے کروں گا؟ اس لیے میری تو یہ مجبوری ہے, اگر اس سے بڑا بیانیہ کو بناتا ہے اس ملک میں اس وقت, تو میں اس کے خلاف بات کروں گا. ہمارے لیفٹ کے چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں, مطلب آپ نے پتہ ہی ہوگا آپ کو, کئی بہت ریڈیکل ہیں. میں اس طرح کا نہیں ہوں. میں بڑا, آپ اس طرح سمجھیں کہ میں ایک خدا کو ماننے والا, ایک اخلاقیات کو اچھا سمجھنے والا, ہمارے خطے میں بہت خوبصورت چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اساس ہے. تو میں تو اس طرح کا سوشلسٹ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام نہیں ہونا چاہیے, انسانوں کی برابری
ملنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں ایک معاشی نظام تشکیل دینا ہے جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ دنیا کو بچائے گا تو دنیا تباہ ہو جائے گی. سرمایہ دار جنگیں کرتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے. تو لیکن ہمارے لیفٹ کے گروپس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. وہ کبھی کوئی کہتا ہے بلوچستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, بھائی مجھے بھی پتہ ہے زیادتی ہو رہی ہے, لیکن کیا سوچ رہے تم کلاس کے کویشچن میں کھڑا ہوتا ہے, مطلب طبقاتی سوال پہ, یا صرف یہ کہ بلوچستان میں زیادتی ہو رہی ہے, ادھر زیادتی ہو رہی ہے, جس کے آپ کو لگے کہ ریاست کا وہاں پہ ریاست کی ڈائریکٹ لڑائی ہے ان لوگوں کے ساتھ, جیسے بلوچستان میں آپ کو پتہ لگتا ہے, یا ایون اگر آپ کو پختونخوا کے ٹرائبل ایریاز میں آپ کو لگتا ہے کہ ایشو ہے ان کا ریاست کا اور ان کا, سے وہ اپنے علی وزیر ہے یا محسن ڈاور ہے, اس طرح کے جو لوگ ہیں. علی وزیر میرا بڑا اچھا دوست رہا ہے, علی وزیر میرا دوست رہا ہے بڑا بڑا, ہاں میرے آرگنائزیشن میں تھا, ڈاکٹر لال خان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہوا بڑا, لیکن میرے اس سے اختلاف ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر لیفٹ کے گروپس یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو بڑا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا, زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے, تو بھائی پارٹی بھی بنا کے دکھا دو. دیکھیں پارٹی ہمیشہ بنتی ہے پاپولر بیانی کے خلاف اپنا بیانیہ کھڑا کریں, اور لیکن بیانیہ سچائی پہ کھڑا کریں, یہ نہیں کہ ایسی بس کر دیا گالیاں نکالیں, جمشید دستی کی طرح کسی کو گالیاں نکالنی شروع کر دیں. ہم نظریے پہ کھڑے ہوئے, ہمارے سامنے عمران خان اگر کھڑا ہے تو ہمیں عمران خان کے بارے میں بات کرنی ہے, کیونکہ اگر وہ ہٹے گا تو ہماری بھی بات کیوں سنے گا نا, تو میری تو مجبوری ہے یہ. اس کے لیے آپ کو اس کو ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے, ان کو رکھنا پڑتا ہے. وہ سارا وقت تو اس کی شکل نظر آتی رہتی ہے یار اسامہ, آپ خود بتاؤ, میں موبائل کھول تو آگے عمران خان ہوتا ہے, تو میں کس پہ بات کروں گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہے پاکستان اور انڈیا کا, اور میں محلے کی ٹیم کے میچ کی جو ہے کامنٹری کر رہا ہوں, کون سنے گا. تو بات اسی کے بارے میں کرنی ہوتی ہے جو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے, اور آپ کے نظریے کے خلاف وہ کھڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ نظریے کا ریپرزینٹیو ہے, وہ سرمایہ داری کا ریپرزینٹیو ہے. میں جو ہوں سوشلزم کا ریپرزینٹیو ہوں, میرے سامنے کھڑا ہی وہ ہے. اچھا, اب جس طرح ہماری پالیٹکس اس وقت چل رہی ہے, آپ کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ واقعی سوشلزم کو برداشت کرے گی کہ ہر بندہ امپاورڈ ہو جائے؟ کیونکہ اس طرح تو کنٹرول کرنا آسان ہے, اشرافیہ کو یا کیپٹلسٹ کو, اس کو پکڑ لیا, اس کو پکڑ لیا, پارٹیز کو کہ ہاں ان کے سب کے کہیں نہ کہیں اس طرح کے مفادات ہیں. واقعی اگر برابری, عام آدمی واقعی اس میں آ جاتا ہے پاور میں, تو وہ تو زیادہ مسئلہ نہیں ہو جائے گا. ان کو کیسے آپ کنٹرول کریں گے؟ وہ کسی ایک طرف چل پڑے کسی بھی طرح سے کہ نہیں جی یہ نہیں, ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے, تو زیادہ مشکل ہو جائے گا. وہاں تو ہر کوئی امپاورڈ ہوگا اس طرح. تو اچھا, یہ یہاں پہ نا آ کے میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. یہ شہباز گل کو اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکتا, یا اس کا نظریہ یہ نہیں تھا. عمران خان کو بھی کبھی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ لوگ باہر کیوں نہیں نکلتے. وہ یہ سوچتا رہتا ہے باہر نکل رہے ہیں, باہر نکلیں. روز لوگ لگے ہوتے ہیں کہ لوگ باہر نہیں آئیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. علیمہ خان روز کہہ رہی ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی ان کا بیچارہ وہ چیخیں مار رہا ہوتا ہے, دعائیاں دے رہا ہوتا ہے کہ لوگ باہر آ جائیں, لوگ باہر نہیں آتے. تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لوگ باہر کیوں نہیں آ رہے. ایشو یہ ہے کہ جب آپ کسی ملک کے اندر جہاں پر ایک عام آدمی کو یہی نہیں پتا کہ غریب اور امیر سسٹم بنا رہا ہے, اس کو یہ کہا گیا ہے کہ تو خدا بنا رہا ہے, یہ خدا نے امیر بنایا, خدا نے غریب بنایا. حالانکہ اس کے سامنے تضادات نظر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف بھی امیر ہے, آصف زرداری بھی امیر ہے, اور عمران خان بھی امیر ہے. تینوں ارب پتی ہیں, کرب پتی. وہ کرب پتی ہیں, یہ ارب پتی ہیں عمران. تو یہ تینوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں. وہ اس کو نہیں مانتا, وہ اس کو نہیں مانتا, وہ اس کو نہیں مانتا, لیکن تینوں کو خدا بنا رہا ہے. مطلب تضاد آپ کو صاف نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ سسٹم بناتا ہے. جیسے مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا نا, اس نے کہا تھا کہ ایکچولی یہ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ یہ جو پاورٹی ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتی, یہ سسٹم کے نہ چلنے کی وجہ سے ہوتی ہے. عام لوگوں کے لیے نہیں چلتا تو اس کی پاورٹی ہوتی ہے. تو یہ بھوک غربت اس سسٹم سے پیدا ہوتی ہے, سسٹم کے خراب ہونے سے. اب جب اس ملک کے اندر آپ لوگوں کو یہی نہیں آج تک بتا سکے کہ بھائی آپ نے سسٹم سے لڑنا ہے, آپ نے نواز شریف کے لیے عمران خان سے نہیں لڑنا, آپ نے عمران خان کے لیے نواز شریف سے نہیں لڑنا, اور آپ نے بلاول زرداری کے لیے ان دونوں سے نہیں لڑنا. آپ نے لڑنا ہے سسٹم سے, اور سسٹم کے اوپر یہ تینوں بیٹھے ہوئے, کیونکہ ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں. یہ تو سسٹم کے بینیفیشری ہیں, انہوں نے تو ان کی تو سسٹم نے دیا سارا کچھ, آپ کو سسٹم نے کچھ دیا نہیں ہے. آپ کروڑوں لوگ ہیں اس ملک میں. اب جب یہ کلاس کویسچن جس کو ہم طبقاتی سوال کہتے ہیں, امیر اور غریب کا, یہ کھڑا ہی نہیں ہوا, اسی کے اوپر لوگ کھڑے ہو کے پھر جان سے لڑتے ہیں. تو کس نے لڑنا ہے آپ کے لیے؟ یہ جو ووٹر ہوتا ہے نا, ووٹر, اس کی کوئی نفسیات نہیں ہوتی. یہ بزدل سا آدمی ہوتا ہے, ووٹ دے کے گھر بیٹھ جاتا ہے. اور اگر اس کو پتہ لگے نا کہ آج ووٹ دینے جانا ہے تو راستے میں پولیس زیادہ کھڑی, وہ ووٹ بھی نہیں دینے جاتا. مطلب ووٹر کی یہ نفسیات ہوتی ہے.
اسی طرح جو لوگ سوشل میڈیا پہ اپنا کتھارسس کرتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں, فوش یہ وہ وغیرہ وغیرہ, اور وہ اس کے بعد ٹھنڈے ہو کے سو جاتے ہیں, تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ لڑنا کس لیے ہے اور کس سے لڑنا ہے. وہ بس ایسی بس اپنا غصہ جو سسٹم کا ہوتا ہے ان کو نہیں پتہ ہوتا کیوں کس پہ نکالنا ہے, تو وہ نکول کے سو جاتے ہیں, نہ وہ آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو لوگ کھڑے نہیں ہو رہے. بنگال میں لوگوں کو کہتا ہوں, بنگال میں اسامہ اگر آپ اس کو پڑھو گے نا تاریخ, آپ کو بڑے ترس آئے گا کہ یہ کیا خطہ ہے. آغاز وہاں سے ہوا تھا آزادی کی تحریک. وہ تو ہوا تھا نا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ بنگال میں جب قحط پڑا تھا تو ادھر لوگ ایڑیاں رگڑ کے مر گئے تھے, اور وہ لوگ لیکن سسٹم کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے, مر گئے لیکن کھڑے نہیں ہو سکے. سندھ میں یہ حال ہے. آپ سندھ میں مظاہرے کو دیکھو, مظاہرے بیگ جیو بھٹو کر رہا, اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ بھائی بھٹو نہیں تو تیرا بیڑا گر کیا. یہ انہیں بھٹوؤں نے تو آج تک سندھ میں جو کروڑ روپیہ بنا کے بیٹھے ہوئے, لیکن وہ جیو بھٹو کر رہا ہے. ذہنی غلامی ہے. کہنا میں یہی چاہ رہا ہوں, جس قوم کے اندر 20 لاکھ 30 لاکھ میں ممبرشپ نہ ہو پولیٹیکل پارٹیز کی ملا کے, آپ پتہ کر لو نا, ابھی آپ گوگل پہ جاؤ پتہ کرو کہ تحریک انصاف کی کتنی ممبرشپ ہے, ایکٹیو ممبرشپ. وہ بھی یہ تو ویسے ممبرشپ بھی کم ہے, لیکن ایکٹیو تو اس سے بھی کم ہے, ایکٹیو. اسی طرح یہ جو ہے پیپلز پارٹی, اسی طرح نون لیگ, ممبرشپ بھی کوئی نہیں ہے. کیونکہ لوگ ممبرز کیوں بنیں گے؟ کوئی ممبر بنتا ہے کسی پارٹی کا تو وہ پھر یہ سوچ کے بنتا ہے کہ اگر میں نے صحیح کام کیا تو میں لیڈر بھی بن سکتا ہوں. پھر تو اس کو تو پتہ ہے لیڈر بن ہی نہیں سکتا, وہ غریب آدمی ہے. کروڑوں روپیہ لگا کے لوگ الیکشن لڑتے ہیں جس پارٹی میں وہ جا رہا ہے, کہاں کوئی اس کو لیڈر بننے دے گا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک کے اندر جو بھی لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ, ان کا کوئی بھی رول بنتا ہے. عمران خان سب سے بہتر ہے بندہ, اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا, کوئی اس کے لیے باہر نہیں آئے گا. یہ میں لکھ کے آپ کو دے دیتا ہوں. یہ بیچارہ اندر پڑا رہے گا, اس کو لگے گا پتہ نہیں کب یہ ہوگا. یہ نہیں ہونا. لوگوں نے اگر باہر آنا ہے نا کسی بھی وقت پہ کہیں پر بھی, تو آپ کچھ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسے کریں گے, طبقاتی سوال پہ کھڑے ہو کے آئیں گے. اور دنیا میں ہمیشہ ہوا ہے, جہاں مغربی انقلاب ہوتا ہے وہ طبقاتی سوال پہ کھڑا ہوتا ہے, چاہے وہ اسلامی انقلاب ہو, چاہے وہ ایون انبیاء علیہ السلام کے جو انقلابات تھے وہ بھی سارے غریب لوگوں کے ساتھ تھے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ابو سفیان کو جب انہوں نے آگے کہا کہ سنا ہے کہ جب رسول وسلم جو تھے یہ ہجرت کر گئے تو لوگ آئے ان کے پاس, انہوں نے کہا یار آپ کے یہاں پہ سنا ہے نبی آیا تھا, مصر سے آئے تھے میرے خیال میں, وہ کپڑا بیچنے والے تھے, سلک بیچتے تھے, تو کافی تاجر تھے بڑے بڑے. انہوں نے آگے اپنے ہم منصب, جیسے وہ بھی امیر آدمی تھے ابو سفیان, تو وہ جی سنا کہ نبی پیدا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی ہاں وہ نبی پیدا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ کہاں گئے, تو کہتے وہ چلے گئے. تو انہوں نے کہا وہ ان کے ساتھ کون تھے, یہ تاریخی مکالمہ ہے, ان کے ساتھ کون تھے؟ اس نے کہا سب غریب لوگ تھے. اسی طرح آپ بنی اسرائیل کو دیکھ لیں, میں تو ہسٹری بتا رہا ہوں نا, جو ساتھ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ جینٹائلز, عام لوگ. اسی طرح حضرت عیسیٰ حضرت مسیح علیہ السلام رومنس کے ساتھ جو لڑے تھے, رومنس کو ایشو کیا ہوا تھا؟ کیونکہ ان کے سامنے سارے کھڑے وہی ہوتے تھے. وہ کانگریگیشن میں سامنے وہ لیپرز اور مطلب ہر قسم کے بیمار لوگ, مجبور لوگ, پریشان لوگ وہ سامنے آ کے کھڑے ہوتے تھے. انہوں نے کہا ادھر سے یہ نا انقلاب پھوٹ جائے. انہوں نے ان کو آپ نے پتہ ہی آپ کو کیا کیا انہوں نے, رومنس نے کیا تھا. یہ جوز پہ نام لگاتے ہیں, جوز تو اس کے اندر اعلیٰ کار بنے, کیا کروایا تو رومنز نے تھا, اور رومنز نے ہی ان کی ڈیتھ کا پروانہ بھی لکھا تھا. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ غریب امیر کے سوال پہ لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں اور ان کو بتا کے کرتے ہیں کہ سسٹم کے خلاف کھڑا ہونا ہے, تو وہ کھڑے ہوں گے اور پھر وہ جان سے کھڑے ہوں گے. اگر آپ اس پہ کہتے ہیں کہ جی میں مظلوم ہوں, مجھے نکال دیا اس نے, تو لوگ ووٹ تو دے دیں گے آپ کو. لوگ آپ کے لیے گالیاں بھی نکال دیں گے ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پہ, لیکن لوگ باہر نہیں نکلیں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, چاہے آپ جب مرضی آپ میری بات دوبارہ سن لینا. ٹھیک. اچھا, عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کوئی بات ایسی جو آپ کو سمجھے کہ ہاں یہ بات ٹھیک تھی؟ بہت سی باتیں خراب, کرکٹر بہت زبردست کرکٹر تھے, بہت زبردست, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جو لوگ میں نے دیکھا نون لیگ کے لوگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے نا, وہ یہاں تک آ جاتے ہیں اپنی نفرت میں یا چڑ میں کہ وہ عمران خان کے جو کرکٹ کے اندر کارنامے ہیں ان کو بھی بلڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور نہیں وہ تو ایسے ہوا تھا, نہیں وہ تو ایسے ہوا تھا, یا وہ اتنا بڑا بھی پلیئر نہیں تھا. بہت بڑا پلیئر تھا عمران خان, کپتان بھی بہت بڑا تھا, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کیونکہ دیکھو آکسفورڈ سے پڑھا ہوا تھا, یہاں پہ پاکستان میں کمپلیکس ہے, کسی کو انگریزی بولنی آتی ہو, کوئی باہر سے پڑھا ہو اور اس کا گورا رنگ ہو,
یہ تینوں چیزیں عمران خان میں تھیں. ٹھیک. گورا رنگ, انگریزی بولتا تھا اور باہر سے پڑھ کے آیا ہوا تھا. تو لوگ ایسے ہی پاگل ہو جاتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں تھیں. رنگ تھوڑا سا کم گورا تھا لیکن باقی ساری چیزیں یہی تھیں. بے نظیر بھٹو میں بھی بے نظیر کا رنگ بھی ایسا تھا. بے نظیر میں تو تینوں کوالٹیز تھیں. تو اگر آپ ایون نواز شریف جو ہے نا, یہ گورا چٹا, میری ایک کشمیری وہ ہماری فیملی ہے, وہ میرا دوست ہے, تو اس کی مدر جو تھی نا وہ بڑی اس طرح کی تھی. وہ کہتی پتر تو اتنے عرصے بعد آئے تو چاہ پلا دہی کا پیالہ کھا, مطلب وہ اس طرح کی تھیں. بڑی خاص قسم کی عورتیں نہیں ہوتی وہ بٹ جو پیچھے سے وہ سارے ہوتے ہیں, بڑا پیار کرنے والی. تو وہ مجھے کہتی تھی پتر میں نواز شریف بڑا پیارا لگتا ہے, بھولا جہا ہے گول جہا ہوتا منہ ہے, سفید تو سرخ ہوتا رنگ ہے, وہ مجھے کہتی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ نا لوگ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو عمران خان میں ساری چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا تو اس لیے لوگ اسے ڈرتے تھے. تھا بھی ذرا اس طرح کا تھا, اس کے اندر ایک وہ انا تھی. تو اس کے جو کرکٹرز تھے سارے وہ اس طرح کے تھے ہی نہیں سارے. وہ ان کو رول کرتا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم جو ہے وہ آپ سے مروب ہو جائے نا, جرنیل سے یا کسی سے, تو پھر آپ ان سے کچھ بھی کروا لیتے ہیں. تو یہ کرواتا تھا. تو اس لیے کرکٹ میں کپتان کے طور پہ بھی اور پلیئر کے طور پہ بھی بہت بڑا رہا ہے. اور صرف ایک مسئلہ تھا اس کا کہ یہ کریڈٹ کسی کو نہیں دیتا تھا. اس نے بڑے بڑے پلیئر نکال دیے, وہ بھی کیا اس نے. جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا وہ باہر نکل جاتا تھا کیونکہ اس کی طبیعت ایسی تھی. پھر آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ اس نے اٹھایا, تو ورلڈ کپ اٹھا ہی کہتا ہے کہ میں پورا انگریزی میں بتا رہتا ہوں, مجھے ایگزیکٹلی ورڈز نہیں یاد ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ دا ٹوائلائٹ آف مائی کریئر آئی ہیو فائنلی مینیج ٹو ون دا ورلڈ کپ. بھائی ٹیم ساری سامنے کھڑی ہوئی ہے تو کہتے ہیں میں نے ورلڈ کپ اٹھا لیا. یہ اس کے مسئلے تھے, لیکن پلیئر بہت بڑا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کرکٹ کا بہت بڑا پلیئر تھا. اور خاص طور جب کیپٹن بنے تب ان کے اسٹیٹسٹکس اور بڑھ گئے تھے. نہیں بیٹنگ کا بھی, بات ہے, بالنگ کا تو ان کا خیر کوئی شک جا رہا نہیں تھا. ہے. میرا تو خیال ہے کہ شاید سکسیسفل ترین کپتانوں میں سے جو بیٹنگ ایوریج اور جو بولنگ ایوریج ہے دونوں بہت کیپٹن, ہاں جی, بہت زبردست تھی. زبردست ریکارڈ رہا ہے. بالکل. اچھا, آپ کی صلح کیسے ہو سکتی ہے اگر یہ لوگ آپ پر پرسنل اٹیک چھوڑ دیں تو پھر صلح ہو جائے گی؟ پرسنل اٹیک نہ ہوگا, صلح کیا ہونی ہے. میں تو ہمارا نظریاتی مخالفت تو رہے گی, وہ تو ہر ایک کو حق حاصل ہے. وہ تو پھر بالکل صلح ہے یار. دیکھو اگر کل سے آپ ایک کام کرو نا اسامہ, یہ آپ نے ضرور کرنا ہے میرے کہنے پہ. آپ نے آج جا کے نا آج کی میری پوسٹ دیکھنی ہے, اور ٹویٹر پہ بھی, فیس بک پہ بھی, اور انسٹاگرام پہ بھی. ٹھیک. آپ نے دیکھنا ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. اچھا میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. میں یہاں پہ آیا ہوں نا ابھی میں آپ کے بیٹے سے ملا ہوں, ذوالنورین جو ہے, اور وہ ان کا اس کا نام جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہے نا, وہ جو کنیت تھی ان کی. اسی طرح آپ کے ایک اور صاحب بیٹھے ہیں ادھر, وہ آپ کے بڑے کلوز آدمی ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, میرے ساتھ بھی ہیں. آپ ان سے پوچھ لو جو میرے ساتھ آج جا رہے ہیں. میں جہاں جاتا ہوں نا لوگ مجھے پیار کرتے ہیں, ہاتھ لا رہے ہوتے ہیں, پیار کر رہے ہوتے ہیں. میں پنجاب یونیورسٹی گیا تھا تو پوری وہ خلقت میرے ساتھ گا رہی تھی, اور میرے ساتھ میری باتیں بھی سنی انہوں نے پولیٹیکل. یہ کون ہے جو میرے نیچے گالی نکالتے ہیں؟ یہ منظم لوگ ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو عام ایسے پھر رہے ہیں. یہ عام آدمی تو میرے ساتھ مل رہا ہے, روز مل رہا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ بھیجے جاتے ہیں. تو آپ یہ جا کے دیکھو نا, اگر یہ بند کر دیتے ہیں اور مجھے سیاست کرنے دیتے ہیں اپنی, تو میں فوراً عمران خان کے بارے میں جو سخت الفاظ بولتا ہوں بولنا بند کر دوں گا. گالی میں نے کبھی نہیں نکالی اس کو. وہ تو ایون لوگوں کو ایک بہت برا جانور ہے ہمارے, ہم اس کا نام نہیں لیتے ہوتے, وہ تک کہہ چکا ہے. وہ لوگوں کو مطلب اور بھی کچھ جانوروں کے نام, میں نے کبھی کسی کا جانور نہیں نام بولا, میں نے کبھی کسی کو فوج گالی نہیں نکالی, میں نے کسی کے پیشے ذات, اس کے وہ جو کہتے ہیں نا اس کا حلیہ, اس کی شکل میں کبھی بات نہیں کیا. یہ گالیاں ہوتی ہیں. میں صرف یہ کہہ رہتا ہوں, وہ میں مانتا ہوں سخت الفاظ ہے, جیسے میں بغیرت کبھی کہہ رہتا ہوں. تو آپ بلیو کرو, بغیرت تو عمران خان کم از کم 50 دفعہ کہہ چکا ہے لوگوں کو, ڈفرینٹ کو. آپ جا کے نکال لو یوٹیوب پہ. تو یہ جو باتیں کرتے ہیں نا جی میں نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, میں تو کچھ بھی نہیں کہتا. یہ جو کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ بند کر دیں, تو آپ نے مجھے بھی کہا ہے کہ میں بند کر دوں گا, میں فوراً کر دوں گا, میں وعدہ کرتا ہوں. آپ یہ ان کو کہیں کسی دن کہ یار آپ یہ نہ کریں, یہ اس کو صاف سیاست ہونے دیں, تو میں جس دن میرے یہ نیچے سے آنا بند کر دیں گے میں بھی کرنا شروع کر دوں گا. بالکل عام ذات سخت الفاظ بولنے بند کر دوں گا. اچھا, سنگنگ میں انسپریشن کون رہی ہے یا کون ہے جو آپ کو اب ینگسٹرز میں بھی اور اولڈ میں بھی پسند ہے؟ اور جلدی سے پالیٹکس کا بھی بتا دیں کہ سوشلزم کے لحاظ سے آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ سوشلزم میں تو مجھے کارل مارکس میں کلاسیکل جو میرے لیے
لوگ ہیں میں انہیں کو پسند کرتا ہوں. کارل مارکس ہے جس نے سوشلزم کا یا سائنٹیفک سوشلزم کا نظریہ پیش کیا تھا. اس کے بعد پھر فریڈرک اینگلز ہے, پھر ولادیمیر لینن ہے, لینن جو رشین پرپیٹریٹر تھا, ریولوشنری تھا. پھر اور بھی لوگ ہیں بہت سارے, ماؤ زیدونگ ہے, چے گویرا ہے, یہ سارے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جو زوران ممدانی ہے جس نے ابھی میئر کا الیکشن جیتا ہے ڈیموکریٹک سوشلسٹ کے طور پہ امریکہ میں بیٹھ کے, تو وہ بہت بڑا کام کیا اس نے سوشلزم کو ریوائیو کیا ایکچولی اس علاقے میں جہاں پہ سوشلزم گالی کے طور پہ سمجھا جاتا تھا امریکہ کے اندر. اسی طرح برنی سینڈرز ہے جو کہ اور الیگزینڈریا کورٹیز ہے, یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ بھی سوشلسٹ ہیں, امریکن سوشلسٹ ہیں. اور امریکہ میں سوشلزم اگر آ جائے تو پوری دنیا میں آ جائے گا. یہ ایسا مطلب امریکہ اتنا بڑا ملک ہے. پھر اگر آپ ادھر جائیں کیا نام ہے انگلینڈ میں, تو جیرمی کوربن جو تھا جو کچھ عرصہ پہلے لیبر پارٹی کا چیئرمین تھا, وہ بہت بڑا سوشلسٹ ہے. انڈیا میں پارٹیز ہیں لیکن کوئی بڑے نام نہیں ان میں سے نکل سکے. لیکن یہ ہے کہ انڈیا میں ایک پرانا آدمی ایک تھا, وہ مجھے بڑا پسند ہے, بھگت سنگھ مجھے بڑا پسند ہے. اب بھگت سنگھ تھا بھی پاکستانی. بھگت سنگھ فیصل آباد میں پیدا ہوا. اس نے لاہور کے اندر جو بھی اس نے غلط کام کیا وہ خود کہتا تھا کہ میرے سے غلطی ہوئی. اس نے سینڈرس کو گولی ماری لاہور کی ضلع کچہری میں, اور لاہور میں ہی وہ کیمپ جیل میں رہا, یہ جو شادمان والی ہے, اور لاہور میں ہی اس کو پھانسی ہوئی. یہ لوگوں کو نہیں پتا. مطلب یہ پوری کہانی ہی پاکستان کی ہے, فیصل آباد لاہور کی ہے. تو ہم اس کو اون ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نہیں یار چھوڑیں, وہ سکھ تھا. سکھ ہندو مسیحی نہیں ہوتے, ریولوشنری ہوتا ہے اس کی. اور اس نے کہا بھی تھا, اس نے اگر گولی مار بھی دی تھی نا تو اس نے کہا تھا کہ یہ میں نے جو کیا ہے مرنے سے پہلے, پھانسی سے پہلے, اس نے کہا تھا کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ انقلاب میں دہشت گردی نہیں کرنی چاہیے. یہ اس نے کہا تھا, ایڈمٹ کیا تھا اس نے. سنگنگ میں تو آج کل کے تو سارے یار میں تو سمجھتا ہوں بڑے اچھے ہیں. ہم سارے سنگرز اصل میں نا ایک خاص حد تک ہیں جن کی میں بات کروں میرے سمیت. میں ہوں, شداد روئے ہے, نجم شراز, براؤلک, حدیقہ کیانی, ہمیرا ارشد, فریہ پرویز, سارے ہم ہیں پاپ سنگرز. اور میں ہمیشہ, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بولا, میں پھر بول دیتا ہوں کہ ہم لوگ گانا بناتے ہیں, ہم لوگ گانا پروڈیوس کرتے ہیں اور اس گانے کو اچھا گا لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی آواز میں اپنے کیپیبلٹی کے مطابق ٹیون جو بنائی ہوتی ہے وہ ہم گا سکتے ہیں. پتہ اسے چلتا ہے جب کوئی بڑا میوزک ڈائریکٹر آ کے کہ ذرا بیٹا یہ ذرا آپ میرے لیے گا دیں, تو آپ کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں, آپ کے پسینے آنا جو رہتے ہیں, آپ سے گایا نہیں جاتا وہ, کیونکہ آپ سنگر تو ہیں نہیں. تو سنگر پتہ کون ہے جن کو میں پسند کرتا ہوں؟ مجھے سجاد علی وہ پراپر سنگر ہے. اچھا, پھر شفقت امانت علی, راحت فتح علی خان, نصرت علی خان تو تھے ہی, پھر شفقت سلامت علی خان, جاوید بشیر, حسین بخش گلو. جاوید بشیر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جاوید بشیر جو ہے نا وہ کوئی عجیب و غریب ہی ایک ٹینجنٹ ہے, علیحدہ ہی وہ چل رہا ہے. قوالی ہے تو وہ کمال ہے, وہ تو کمال آدمی ہے, اس کے گلے میں جگہ اتنی ہے. تو یہ ہیں اصل سنگرز. اسی طرح ہمارے فیلڈ میں ایک امانت علی ایک لڑکا ہے, اسی فیملی کا ہے, وہ بڑا اچھا گاتا ہے. وہ پاپ میوزک گاتا ہے لیکن وہ سیکھا ہوا بندہ ہے. رفاقت علی خان میرے دوست ہیں, وہ بھی بڑا اچھا گاتے ہیں. پھر ابھی لڑکا ایک ہے, اس کا نام ہے علی سیٹھی, جو نجم سیٹھی کا بیٹا ہے. اچھا, وہ ٹرینڈ آدمی ہے, اس نے بہت ٹریننگ کی ہے, مطلب باقاعدہ ٹریننگ کر کے وہ اس نے پسوڑی میرا خیال ہے, ہاں پسوڑی والا, لیکن وہ اس کی اصل سنگنگ بالکل فرق ہے. نظر آئی. اچھا, ارے یار وہ آپ اس کو سنیں گے نا اپنے سامنے بٹھا کے, آپ کو اس نے مجھے وہ جواد بھائی کہتا تھا, بڑا پیار بھی مطلب پیار سے ملا تھا, ایک دو دفعہ ملا ہے میرے خیال میں سعد سلطان کے اسٹوڈیو میں. تو وہ بہت اچھا اس نے میرے جو گا کے سنایا. وہ اس کا دل کرتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جس کا نام ہو نا تو اس کے سامنے وہ بتائے کہ میں کیسا گاتا ہوں. تو اس زمانے پہ پسوڑی بھی ہٹ نہیں ہوا تھا, تو اس نے مجھے اپنے باقاعدہ سنائے تھے اور میں حیران ہو گیا تھا. میں نے کہا یار علی آپ تو بہت زبردست گاتے ہو. اس نے کہا جواد بھائی بہت شکریہ آپ کا. پھر ایک لڑکا نبیل شوکت, بہت کمال آواز ہے, نہایت کمال آواز, اور گاتا بھی بہت اچھا ہے. تو گانے والے یہ لوگ ہیں اصل میں. یہ علی ظفر, میں, عاطف ایون جو بڑا نام ہے اس وقت پاکستان کا, پھر جو میں نے پرانے نام لیے, یہ ہم سارے ایک ہی کیٹیگری ہے. ہم لوگ پاپ آرٹسٹ ہیں اور ہم ایک خاص حد سے زیادہ گا نہیں سکتے, ہمارے گلے میں جگہ نہیں ہے اتنی. لیکن زیادہ مشہور تو یہ لوگ ہوئے وہ اس لیے کہ یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہسٹری کے اندر کبھی بھی جو کمپلیکس یا کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ عوامی نہیں ہوتی. وہ لوگ عام طور پہ نا لوگ ان کو سمجھ نہیں پاتے, بلکہ فلسفہ کتنے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں
کتنے لوگ ہیں جو سائیکالوجی کو, ڈیپ سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں, لوگ نہیں, ان کا سبجیکٹ اگر پڑھنا پڑ گیا تو ٹھیک ہے, ادروائز ان کو نہیں پتہ ہوتا. تو اسی طرح یہ تو ایک عمومی بات بھی ایسی ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو آرٹ کا تنزل ہے پوری دنیا میں وہ اس حد تک زیادہ ہے کہ اب عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موسیقی کیا ہے, آرٹ کیا ہے, پینٹنگ کیا ہے, اسکلپچر کیا ہے. اب تو بڑا جو ہے نا آپ سمجھیں کہ انحطاط ہے, ایک طرح سے کرائسس ہے جس کے اندر ہم ہیں. تو اس لیے ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہٹ ہو جاتے ہیں. اور جو ہاں ایک راحت فتح علی خان ایک ایسا آدمی ہوا ہے کہ جس کو کمرشلی بڑا فائدہ ہو گیا ہے اس چیز کا. لیکن دیکھیں یہ میں بتا دوں, راحت کو اگر یہ چیزیں نہ ملتی نا جو میں بتانے لگا ہوں تو راحت کا بھی کچھ نہ بنتا, عاطف کو بھی نہ ملتی تو عاطف کا بھی نہ بنتا. ہوا یہ ہے کہ ان دونوں نے جب انڈیا میں جا کے گایا تو ان کی آواز جن لوگوں کے منہ پہ سنیما میں گئی وہ شاہ رخ خان, سلمان خان, عامر خان تھے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی جی. تو یار وہ تو آپ کا گانا نہیں رہتا, وہ تو ان کا بن جاتا ہے. اور جب ان کا بن گیا نا تو ایک زمانے میں آپ کو اتنی سی کمپیریزن کر دیتا ہوں کہ شان جس زمانے میں 4 لاکھ روپیہ لیتا تھا نا ایک فلم کا پاکستان میں, اس وقت شاہ رخ خان 20 کروڑ انڈین لیتا تھا. یہ فرق اتنا ہے. پھر ایک اور کمپیریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا اور ان کا فرق کیا ہے. مطلب مجھے میرے اور ابراء الحق کا راحت اور عاطف کے ساتھ فرق کیوں ہے اتنا زیادہ, میں اس کی وجہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پاکستان کا جب پورے پاکستان ٹیلی ویژن کا جو ایڈورٹائزنگ ویلیو تھی نا, ایڈورٹائزنگ ویلیو سمجھتے ہیں نا آپ, جتنا بھی ٹائم خرید رہے ہیں ایڈورٹائزرز نے وہ ٹوٹل ٹائم کتنا خرید سکتے ہیں وہ اس کی قیمت ہوتی ہے پوری, مطلب اس کی کاسٹ ہے. تو وہ جو تھی نا ویلیو وہ تھی 5,000 کروڑ ایک زمانے میں, 500 کروڑ پاکستان کی تھی. ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ پتہ ہے انڈیا کی کتنی تھی؟ اور یہ پرانی بات ہے, میں بات کر رہا ہوں 2000 میرا خیال ہے 8-9 کی. راشد خواجہ صاحب نے مجھے یہ فگرز دیے تھے. تو 500 کروڑ پاکستان کی تھی ٹیلی ویژن اور انڈیا کی تھی 26,000 کروڑ. اوہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا. تو اس لیے جب کوئی انڈیا سے ہٹ ہوتا ہے نا, جب مائرہ خان, کیوں اس سے مائرہ خان ہے کیونکہ وہ شاہ رخ خان کے ساتھ آئی ہے. نہیں تو اب تک ہو سکتا ہے مائرہ خان سائڈ پہ ہو چکی ہوتی, نئی لڑکیاں آ چکی ہوتی. وہ اسے سسٹین کر رہی ہے کہ وہ شاہ رخ خان کے ساتھ ہیروئن آئی ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو اسی طرح یہ لوگ جو ہیں ہمارے جیسے, تو راحت کو بھی اتنا بڑا وہ سنگر ہے, گلے میں اتنی جگہ ہے, لیکن اگر راحت کو بھی کمرشل اینگل نہ ملتا, یہ لوگ اس کا گانا نہ گاتے, تو دیکھو اس ملک میں جاوید بشیر بھی تو ہے. جاوید بشیر کا جو ہے نا گائکی, وہ جب تان لگاتا ہے نا تو لگتا ہے کہ دیوار ٹوٹ جائے گی, اتنا جان ہے اس کی آواز میں. لیکن جاوید بشیر کو چونکہ شاہ رخ خان اور عامر خان اور سلمان خان نہیں ملے, دیپیکا پڈوکون نہیں ملی, تو فرق پڑتا ہے پھر اس بات سے. لیکن ان کے وہاں گانے ہٹ ہوئے ہیں, انڈیا میں بھی ان سے گوائے گئے ہیں. ہاں لیکن زیادہ میں آپ کو اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ یہ جو شفقت امانت علی ہے, اس کا ایک گانا ہٹ ہوا تھا متوا. متوا کس کے اوپر تھا؟ شاہ رخ خان کے اپنے اوپر تھا. اور وہ اس کا وہ سگنیچر ایک سٹائل ہے, ایسے کر کے کچھ کرتا ہے, وہ اس کے اندر کر رہا تھا اور چاروں طرف سے کیمرے گھوم رہے تھے اور وہ یہی کری جا رہا تھا متوا متوا, تو وہ گانا ہٹ ہو گیا. اسی وقت اس نے ایک اور گانا بھی گایا انڈیا میں, وہ ایک آرٹ فلم کا تھا. اچھا, اس کا نام تھا, اب دیکھیں نا مجھے وہ گانا بھول گیا. اچھا, گانا بہت اچھا تھا اور شفقت نے ایکچولی بہت ہی اچھا گایا تھا وہ. لیکن چونکہ وہ آرٹ فلم کا گانا تھا وہ تھوڑا بہت ہٹ ہوا, بڑا ہٹ نہیں ہوا کیونکہ وہ شاہ رخ خان نہیں گا رہا تھا اس میں. تو دیکھو اسامہ, میں تو اس فیلڈ کا آدمی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ لوازمات ہوتے ہیں جو آپ کے کسی بھی میڈیا پروڈکٹ کو اوپر لے کے جاتے ہیں. اگر وہ لوازمات نہیں ہے نا ساتھ اس کے, جیسے آپ نے اس کی ٹیل پہ جو سرا ہے اس کو فائر نہیں ڈالی, وہ راکٹ نہیں بنے گا, آپ کو جلانا پڑے گا سرا, پھر وہ اوپر جائے گا. وہی صاحب ادھر ہوتا ہے کہ شوبز میں جب تک کوئی گانا اس کے پیچھے کوئی میکنزم نہ ہو اس کو بڑا کرنے کا, تو وہ ہوتا نہیں ہے. آج جو ینگسٹرز ہیں وہ کوئی بھی سنگنگ یا اس سے جڑے ہوئے میوزک میں, کیونکہ آپ نے اتنا وقت گزارا, اب بھی آپ اس سے منسلک تو ہیں, ابھی بھی کنسرٹس وغیرہ کرتے ہیں؟ میں نے چھوڑ دیے ہیں. بالکل نہیں اسامہ, میں تو 1 کروڑ روپیہ بھی کوئی دے تو کانسرٹ نہیں کرتا. کیوں؟ میں نے تو چھوڑ دیا بالکل, کیونکہ پیسوں کی نہ تو مجھے لالچ کوئی رہی ہے, نہ مجھے کوئی ضرورت ہے پیسوں کی. میں نے اتنے پیسے بنا کے بڑے طریقے سے, میں بڑا پلان چلتا تھا لائف میں, تو لوگوں کو پتہ ہے میرے ارد گرد لوگوں کو میں کس طرح کیا کرتا تھا. تو میں نے اپنا پیسے اس طرح اسٹیشن کر دیے ہیں یا انویسٹ کر دیے ہیں
کہ میرا گھر کا خرچہ چلتا رہتا ہے. تو میرے گھر کے خرچے سے زیادہ مجھے چاہیے نہیں ہے. فارم ہاؤس میں نے بنانا نہیں ہے، نہ بنایا ہے. میرے زیادہ تر جو ہم اثر سنگرز ہیں انہوں نے 2 کام کیے ہیں جو میں نے نہیں کبھی کیے. پہلا کام یہ کیا کہ شادی کے شو کرتے تھے، میں نہیں کرتا تھا. یہ سارے شادی کے شو کرتے ہیں، بڑے سے بڑا نام بھی، یہ کروڑوں روپیہ لے لیتے ہیں اس میں. اچھا شادی کا شو جو ہوتا ہے نا اس میں سب سے زیادہ پیسے بھی ملتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا کسی بیوروکریٹ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے یا کسی انڈسٹریلسٹ نے کسی تو وہ پھر پیسہ تو آپ جو کہیں گے وہ آپ کو دے دے گا اور آپ کے گائیں گے بھی. میں نے کبھی شادی کا شو ہی نہیں کیا 26 سال، نہ میں نے شادی کا شو، تو میں نے کروڑوں روپیہ کمایا ہی نہیں. یہ لوگوں کو نہیں پتا میرے بارے میں کرتا ہی نہیں تھا. ایک تو یہ تو لالچ کوئی نہیں تھا. دوسرا میں نے جو پیسے بنائے میں لے سکتا تھا، فارم ہاؤس یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو میں نے گھر بھی نہیں بنایا اپنا. میرے والد صاحب کے گھر میں ابھی بھی رہ رہا ہوں. وہ والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی 2 سال پہلے، تو ابھی وہ اس کا بٹوارا ہونا ہے. تو اس کے بعد دیکھوں گا کیا کرنا ہے. تو میں نے اپنی پہلے ایجوکیشن پہ کام کیا، تو اپنے اسکولوں پہ پیسے لگا دیے. پھر میں نے رائٹس فار ایکوالٹی ہم نے ایک بنائی، اس پہ پھر ہم نے انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ بنائی. پھر اس پہ اس لیے تو میوزک نہیں بنا رہا تھا. میں نے 2003 میں لاسٹ ایلبم نکالا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ 2003 میں میرا لاسٹ ایلبم آیا تھا. اس کے بعد نہیں اچھا 23 سال سے میں نے ایلبم نہیں نکالا. تو گانے کے ویٹ پہ چل رہا ہوں. وہ پچھلے گانے اتنے ہٹ تھے کہ کانسرٹ کر ہی جاتا تھا. تو اس لیے میں نے نا اب اس اسٹیج میں آگے مجھے لگ رہا ہے کہ یار اب اور میرے سے اسٹیج پہ چڑھا نہیں جاتا. پالیٹکس میں جاتا ہوں تو وہ سیریس نہیں رہتا آدمی، اسٹیج پہ چڑھ کے گانے گا رہا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو چیئرمین گانے گائی جا رہا ہے ہمارے سامنے کھڑے ہو کے. تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا. لیکن سانگس تو آپ کے کوئی نہ کوئی گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں. وہ میں کرتا رہتا ہوں کسی نہ کسی پرپز کے تھرو، کوئی سوچ کے ساتھ، وہ میں کرتا رہتا ہوں. لیکن وہ میں کرتا بھی رہوں گا. جیسے آپ کا یوٹیوب ہے نا، جیسے تو آپ ماشاء اللہ مجھے پتا ہے آپ بہت بڑا نام ہو یوٹیوب پہ، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے، ہر کوئی نہیں ہوتا. مطلب بڑے بڑے اینکر بھی یوٹیوب نہیں چلتے کہ فون کے. ابھی تک حامد میر صاحب کا کوئی یوٹیوب نہیں ہے مثال کے طور پہ. لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک گانا جو ہوتا ہے نا، اگر وہ گانا آپ کا پڑا ہوا ہے نا تو وہ آپ کو پیسے دیتا جا رہا ہے پرپیچولی. تو وہ بھی ایک میری ایسی ایک پرپیچول ریگولر انکم ہے کہ وہ آتی رہتی ہے. تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ میری کچھ چیزیں میں نے ایسی کی ہیں کہ جس سے میرا گھر چلتا رہتا ہے. تو ریسٹ آئی ایم ناٹ ایون گوئنگ آفٹر، تو مجھے فرق نہیں پڑتا. چونکہ آپ نے آگے بھی جانا ہے، آپ کی کمٹمنٹ بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سنگنگ میں جو آنا چاہیں، یا آپ کا چونکہ انٹریکشن تو ہر طرح کے شوبز کے لوگوں سے رہا ہے، اس میں آنے کے لیے کیا گور ہیں یا کیا چیزیں آپ میں ہونی چاہیے؟ اور پالیٹکس میں جو آنا چاہے، کوئی اپنی پارٹی بھی جوائن کرنا چاہے تو آپ نے جو ایکسپیرینس حاصل کیا ہے اس کے لیے، ضروری نہیں آپ کی پارٹی میں، کسی پارٹی میں جانا چاہے، بنانا چاہتا ہے، کیا اس کو کرنا ہوگا؟ آپ نا بڑے پیارے آدمی ہو. آپ نا میں نے دیکھا ہے کہ کافی ابھی بھی معصوم آدمی ہو اندر سے. بہت مجھے پتہ لگ جاتا ہے آپ سے بات کر کے. باقیوں سے بھی تو کرتا ہوں نا، جو بڑے بڑے، مجھے عمران ریاض سے بھی ملاقات میری رہی ہے. وہ بہت تیز آدمی ہے، بہت تیز. ہمارا تو بڑا اس سے اچھا تعلق ہے، بڑا دوست آپ کو ہوگا. وہ بڑا 20 سال کا بڑا تیز آدمی ہے، بڑا وہ میں سمجھتا ہوں کہ موقع پرست قسم کا آدمی ہے. وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ آپ بہت معصوم آدمی ہو. میں ایکچولی بتا نہیں تو میں تو میرا مسئلہ ہے نا، وہ ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نہ کریں، آپ نہ کریں. اچھا تو میرا تو محسن بھی صحافت ہوگا. محسن وہ محسن بھی وہ فائدہ ہو رہا ہے نا اس کو. باپ محسن بنا ہے آپ کا تو فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھی بات کرے ہو. آج کل پاکستان کے خلاف بولتا رہتا ہے بیٹھ کے، وہ انگلینڈ میں جا کے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ چلا ضرور دینا، کیونکہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ بھی چلنا چاہیے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ صحافت میں، اور میں نے اسی لیے یہ بات کی تھی، صحافت میں، شوبز میں اور سیاست میں، تینوں چیزوں میں اگر آپ نے اوپر جانا ہے نا تو سب سے پہلے جو آپ کو چیز ختم کرنی پڑتی ہے نا وہ آپ کی انٹیگریٹی ہے. یہ تینوں فیلڈ ایسے ہیں. ہاں سب سے پہلے آپ کو ہر صورت میں کمپرومائز کرنا ہے، ہر صورت میں آپ کو فراڈ کرنے ہیں لوگوں کے ساتھ. فراڈ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے پیسے کھا لینے کسی کے، مطلب آپ نے ادھر کام نکلوانا ہے، اس سے کام نکلوانا، اس کا کر دیا، اس کا، یہ آپ اس طرح چلتے رہتے ہیں. تو میں سب سے پہلے مشورہ یہ دوں گا جو شوبز میں لوگ آ رہے ہیں کہ بڑے شارپ ہو کے آؤ، لوگ کھا جائیں گے آپ کو. یہ فیلڈ ایسی ہے. اور دوسرا یہ میں ابھی ٹیلنٹ کے علاوہ بات بتا رہا ہوں. اچھا. دوسرا یہ کہ آپ کے اگر کوئی اصول ہیں نا زندگی میں تو تھوڑے عرصے کے لیے ان اصولوں کو نا تھوڑا سائڈ پہ رکھ لو. کیونکہ جو ہے نا سچ بولنا، آپ سچ بولنا بند کریں، جھوٹ بھی نہ بولیں، تھوڑے سے کے لیے چپ ہو جائیں، سچ نہ زیادہ بولیں. کیونکہ یہ فیلڈ جھوٹ نہ بولیں. ہاں یہ فیلڈ، ہاں جھوٹ نہ بولیں لیکن سچ بھی نہ بولیں، روک لیں. کیونکہ یہ فیلڈ ساری ہیں تعلقات کے اوپر. شوبز ٹوٹل اس وقت تعلقات کے اوپر چلتا ہے.
جتنی ڈرامہ انڈسٹری ہے نا یہ ساری آپس میں تعلقات ہیں جو آپس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی قسم کے لوگ بار بار آپ دیکھ رہے ہوں گے. یہ سب دوست ہیں آپس میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماڈرن قسم کے ہیں, ان کی محفلیں اور طرح کی ہوتی ہیں, ان میں شرابیں اور بھی چلتی ہیں, ان میں انجوائمنٹ اور طرح کی بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو تھوڑے سے سادہ لوگ ہیں, ان کی اپنی محفلیں ہیں, لیکن گروپس بنے ہوئے ہیں ہر جگہ, گروپس ہیں. شوبز میں بھی ہیں, صحافت میں بھی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا صحافت میں بھی ایسے ایسے نام ہیں کہ جو کہ ایک ہی طرف اسلام کی بات بھی کر رہے تھے, دوسری طرف سارے وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جو کیا میں آپ کو کہوں, میں نام نہیں لینا چاہتا. اسی طرح وہ سیاست میں بھی ہیں, منافقت ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی. تو میں یہ نہیں کہتا منافق ہو جائیں یا جھوٹ بولیں. آپ تھوڑے عرصے کے لیے نا اپنے یہ والے اصول نا کہ میں نے تو جو بس والد صاحب نے سکھایا بس ویسے ہی بالکل چلنا ہے, تو آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا, پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا, آپ کو شارپ ہونا پڑے گا. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کوئی ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے تو اس کو پالش ساتھ ساتھ کرتے رہے, کیونکہ آخر کر آپ کو ٹیلنٹ ہی کھڑا کرتا ہے, ٹیلنٹ کے بغیر ہوتا نہیں کچھ نہیں. یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں لیکن یہ ہیں بڑی امپورٹنٹ. یہ ایسی ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ عقل پہلے چاہیے ہوتی ہے اور عشق بعد میں چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ الٹا کر دیں نا تو پھر آدمی پاگل ہو جاتا ہے. مطلب عشق پہلے ہے, عقل ہے نہیں, تو وہ تو پھر جنون ہی ہے نا. تو اسی طرح آپ کو تھوڑی پہلے یہ چیزیں, اپنا ٹیلنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے, آپ اس کو پالش کریں, بہت گانے سنیں, بہت زیادہ میوزک سنیں, اسٹوڈیوز میں جائیں, وہاں پہ ریکارڈنگس کریں, اپنی آواز کو سمجھیں کس طرح کی ہے. پیسے آپ کو بہت زیادہ چاہیے, پیسے ادھر ادھر سے کمائیں. اگر آپ نے اپنا کام کرنا ہے میوزک کا, کچھ عرصہ شادی بھی نہ کریں. اوہ اچھا, اتنا ڈیڈیکیشن چاہیے بھائی. آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے, کہاں سے لائیں گے؟ بال بچوں کو پالیں گے یا اپنے کام پہ پیسے لگائیں گے؟ بڑا مشکل کام ہے یہ. ویڈیوز بنانے ہوتے ہیں, آڈیوز بنانی ہوتی ہیں, یہ پورا ایک کام ہے, یہ پروفیشن ہے پورا. اگر آپ نے اس میں 10 سال لگانے ہیں اور 10 سال کے بعد آپ کہتے ہو کہ چلو یار اگر نہیں کچھ بنا, کیونکہ یہ ہوتا تو ایسے ہی ہے نا, ہوائی روزی ہے, بن گیا, نہیں بنا تو کچھ نہیں. تو اگر آپ نے پیشن ہے, زندگی ایک دفعہ ملی ہے آپ کو, 10 سال لگاؤ پورے, لیکن پھر لوازمات اپنے ارد گرد نہ رکھو کہ میں نے جی مجبوری میں نے ذمہ داری بھی نبھانی ہے کوئی, اور میں نے میوزک بھی کرنا. آپ نہیں کر سکتے. جیسے کرکٹ ہے, آپ کسی کرکٹر سے پوچھ لیں کہ اس نے پڑھائی کی ہے, کسی کرکٹر سے پوچھ لیں کہ اس نے شادی کی ہے, اس وقت تک جب تک اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ دیر سا نہیں آیا, وہ نہیں کرتے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ٹیلنٹ ہونا چاہیے آپ کو, شارپ ہونا چاہیے بہت زیادہ. آپ کے کانٹیکٹس ہونے چاہیے لوگوں کے ساتھ, کانٹیکٹس بنائیں اپنے. اگر آپ نے گروپس کے ساتھ شامل ہوں جو کرتا دھرتے ہیں اس فیلڈ کے, اور پھر یہ کہ آپ کچھ عرصہ ذمہ داریوں سے پرہیز کریں, پوری جان اس کام میں لگائیں. یہ چیزیں اب ہیں یا جب آپ سکسیزفل ہو گئے, اب اس وقت بھی یہ چیزیں تھیں یا اب زیادہ ہو گئی ہیں؟ نہیں, یہ پہلے بھی تھیں. ہاں, یہ پہلے بھی تھیں. اور یہ اب تھوڑی میرا خیال ہے کہ ڈیفیکلٹ ایک سینس میں تو ہو گئی ہیں, ایک سینس میں ڈیفیکلٹ ہو گئی ہیں ایکچولی. میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو تو لگے گا کہ یوٹیوب ہے تو ہر کوئی اپنا گانا بنائے اور چلا دے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ نمبر آف پیپل سنگنگ سانگز, میکنگ میوزک ہیز انکریزڈ مینی فولڈ. وہ اتنا زیادہ لوگ گا رہے ہیں اب کہ وہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے. اچھا, ہمارے زمانے میں کمپٹیشن اور طرح کا تھا. وہ کیا تھا کہ آپ نے ٹی وی اسٹیشن کے اندر اب گانا گانا ہے تو پھر وہ آپ کو گانا اسی کو دیں گے, تعلقات بھی نہیں چلیں گے جو میرٹ پہ ہوگا. وہ میرٹ کا مسئلہ ہے, اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو اسی لیے پرانے سنگر نا تھوڑے سے, چاہے وہ پاپ سنگر بھی ہونا, تو تھوڑے سے آپ کو لگے گا کہ ان کے اندر کوئی جان وان پھر بھی ہے. آپ مجھ سے لائیو بھی سنیں گے تو کچھ آپ کو سنائی دیں گے. آج کل یہ ہے کہ آپ کو گانا آتا ہے نہیں آتا, آپ کا گانا اگر ہٹ ہونا ہے تو یہ فلوک ہے. اتنے لوگ بنا رہے ہیں, 1000 بندہ بنا رہا ہے, یوٹیوب پہ پھینک رہا ہے, 2-4 بس ہٹ ہوتے ہیں, تو وہ پھر آپ کو یہ رسک لینا پڑے گا. آج کل کچھ بچے ہیں وہ ایک آدھا گانا گایا, بڑے ہٹ ہو گئے, اب دیکھتے ہیں کہ وہ آگے اس کو سسٹین کر پاتے ہیں نہیں کرتے. بڑے اچھے لوگ ہیں یار, اتنے زبردست سنگرز آ رہے ہیں. میں تو حیران ہوتا رہتا ہوں یار, یہ لڑکیاں بڑے, مجھے لڑکیوں کے نام کئیوں کے نہیں آتے, بہت ہی اچھا گاتی ہیں اور وہ آج کل گا رہی ہیں. اور اب پھر وہی بات ہے, مجھے ایکٹریسز پاکستان کے اندر نا, مجھے جو سب سے اچھا لگا ہے کہ اسپورٹس ویمن شوبز کے اندر, یہ سنگرز اور یہ ایکٹرز, ماڈلز, بہت سے اور جو جتنے بھی ان کے فیلڈز ہیں, ان میں عورتیں بڑی اسٹرانگ آئی ہیں, پڑھی لکھی آئی ہیں اور کانفیڈنٹ آئی ہیں. اور میرا خیال ہے
کہ ان کو اپنے آپ کو سنبھالنا بھی آتا ہے, ان کو مینرزم ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیسے چلنا ہے. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے, اور بڑے اچھے اچھے میں چہرے دیکھتا رہتا ہوں, اور مجھے بڑا خوش ہوتا ہوں کہ یار اٹس ویری گڈ کہ پاکستان کے اندر ویمن امپاورمنٹ کم از کم ان فیلڈز میں تو آئی ہے. پاکستان کے علاوہ کون سا ملک آپ کو بڑا زبردست لگا؟ انڈیا. اچھا, بالکل. سب سے پہلے ایکچولی اگر آپ میرے دل سے پوچھو کہ میں کہاں جا کے مزہ آتا ہے مجھے, تو انڈیا ہے, کیونکہ وہاں پہ کھانے ہماری طرح کے, لوگ ہماری طرح کے, اردو ہر کوئی سمجھتا ہے, اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ ایون لوگوں کے ساتھ مذاق بھی کر سکتے ہیں. خاص طور پہ پنجاب میں وہ تو بہت ہی زیادہ قریب. نہیں یار, آپ حیران ہوں گے, ایون بامبے میں, پورے انڈیا میں. دیکھیں انڈیا میں ہندی جیسے وہ نا ساؤتھ جو ہے, ساؤتھ میں انگریزی زیادہ بولتے ہیں یا اپنی زبان بولتے ہیں, ملیالم بولتے ہیں یا تامل بولتے ہیں, اس طرح کی چیزیں بولتے ہیں. وہ ہندی کم بولتے ہیں, لیکن ہندی سمجھ پھر بھی آتی ہے ان کو. ہندی ہر جگہ سمجھ آئے گی انڈیا میں, انگریزی دوسرے نمبر پہ سمجھ آئے گی, اور ہندی جو ہے وہ ایکچولی اردو کے آس پاس ہی ہے. لکھائی میں بالکل فرق ہے, ورنہ بولنے میں کم ہی ڈفرینس. بالکل. اچھا, انڈیا میں مزہ بڑا جو آتا ہے نا, وہ آتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ نہیں لوگ جانتے. اب راحت یہ نہیں کہہ سکتا, عاطف نہیں کہہ سکتا, علی ظفر بھی اس طرح نہیں کہہ سکتا. علی ظفر کا نام میں بھول گیا تھا, وہ بھی ہماری کیٹیگری میں آتا ہے. جی لیا آپ نے پہلے بھی. اچھا لیا, تو نہیں بہت بڑا نام ہے پاکستان کا وہ, تو بہت ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی ہے. اور ظاہر ہے, اور اس میں جو آپ بات کریں انڈیا میں ایک یہ ہے کہ ورنہ ہمارے سنگرز اتنے مشہور کیوں کہ اردو کی آج بھی قدر ہے. ہماری اردو اب بھی نسبتاً اگر آپ دیکھیں نا, بالکل, تو وہ ایک لیول اور ہے, بالکل تھوڑا بہت ہمارے لیے آسان ہے. تو وہ ان کا میں نے دیکھا ہے, وہ خے نہیں اس طرح اچھا بول سکتے, ان کے کئی مسائل ہیں, وہ کھے بولتے ہیں. اچھا خیر, علی ظفر. لیکن کچھ لوگ ہیں جو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ صحیح بولیں گے. امیتابھ بچن ہے, جنہوں نے بڑی محنت کی ہے نا. جی جی جی. شاہ رخ خان ہے, سلمان خان ہے, عامر خان ہے, نصیر الدین شاہ صاحب, نصیر الدین شاہ ہیں. نہیں, یہ سارے جو بڑے نام ہیں نا, یہ بڑا نام ایسے نہیں ہو جاتا. دیکھو جو مرضی آپ کہہ لو نا, محنت کے بغیر کبھی کچھ نہیں ہوتا. یہ سارے محنتی ہیں, یہ محنت کرتے. اکشے کمار بہت محنتی آدمی ہے, وہ کہتے ہیں صبح 6 بجے اٹھ جاتا ہے. شاہ رخ خان کے بارے میں ہاں, شاہ رخ خان تو کہتا ہے سوتا ہی نہیں ہوں میں. تو میں صرف کہہ ہی رہا تھا کہ آپ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ کہاں کہاں مجھے اچھا لگتا ہے. تو ایک تو انڈیا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہے نا, مجھے امریکہ سب سے زیادہ پسند ہے, کیونکہ امریکہ جا کے فیل ہوتا ہے کہ انسانی تہذیب جو ہے نا, اس نے جو شاہکار بنانا تھا نا, جب سے انسانی تہذیب شروع ہوئی ہے اور وہ جہاں تک آئی ہے, تو اس نے جو مٹیریل شاہکار بنانا تھا نا کہ یار انسان یہ بھی کر سکتا ہے, وہ امریکہ ہی ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, بڑی بڑی سڑکیں, بڑی بڑی گاڑیاں, ڈیمز, مطلب کھلا بہت زیادہ, اور اتنا بڑا واس, اس کو دیکھ کے نا بڑا بڑا احساس ہوتا ہے. گرینری ہے, روڈز کھلے ہیں ہر طرف. تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ مجھے مزہ آتا ہے. اس کے بعد مجھے انگلینڈ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہاں پہ جا کے مجھے لگتا ہے جیسے پاکستان پہ چونکہ انہوں نے حکومت بڑی کی ہے, آپ کو بتائیے, گوروں نے, اور پاکستانی وہاں ہو بھی کافی گئے, اور پاکستانی ہیں بھی بہت وہاں پہ. تو کچھ جگہ بھی باقی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان اور انڈیا کا ہی جگہ جیسے ساؤتھ ہال ہے. ساؤتھ ہال میں جا کے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ سکھ اور پاکستانی ہر جگہ پھر رہے ہیں. تو انگلینڈ میں مجھے مزہ آتا ہے کافی سارے. یار میں تو سارے دنیا میں پھر لیا ہے تقریباً, شاید ہی کوئی ملک بچا ہوگا. چائنا مجھے بڑا مزہ آیا تھا. اچھا, چائنا بہت, میں 2 دفعہ گیا ہوں چائنا, بہت مزہ. ایک دفعہ میں کانسرٹ پہ گیا تھا, ایک دفعہ میں ایک سیڈ انسیڈنٹ تھا. میری والدہ صاحبہ جو تھیں وہ مطلب ان کا لیور ٹرانسپلانٹ کا معاملہ تھا, تو ہم اس وقت گئے تھے. دین شی ڈائٹ. تو وہ تو لیکن یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ میری ایک تو بری یاد بھی ہے, اور دوسری دفعہ جب میں گیا ہوں تو میں نے بھی چائنا کو تھوڑا آنکھیں کھول کے دیکھا اس وقت. تو مجھے لگا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑی چیز بننے والا ہے, تو وہ بن بھی گیا ہے. دیکھیں آپ, ابھی مجھے گئے ہوئے لاسٹ ٹائم جو میں گیا تھا چائنا, تو 12-14 سال تو ہو گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا, دے ہیو کم اے لانگ وے. تو ایک سپر پاور بن گئے ہیں وہ آخر کار. اچھا, بہت سی باتیں رہ گئی ہیں, لیکن آپ کی ٹیم بیچاری پریشان ہے کیونکہ آگے انہوں نے جانا ہے, ان کی ذمہ داری ہوگی. آپ نے ساری دنیا کا حوالہ دے دیا اپنے حوالے سے کہ مجھے یہ اچھا لگا. پاکستان کیسے وہاں پر پہنچ سکتا ہے؟ آپ کہیں یار یہ جن ممالک کے نام لیے یار, سوشلزم کے ساتھ یار, یہ سرمایہ داری نظام کے ساتھ نہ انڈیا پہنچ سکتا ہے, نہ پاکستان, نہ افریقہ کا کوئی ملک, نہ کوئی لیٹن امریکہ کا ملک, نہ لیکن وہاں سوشلزم اس طرح ہے نہیں جو یہ اچیو کر گیا. نہیں, میں وہی تو کہنے لگا ہوں. سرمایہ داری نظام میں نا ہوتا یہ ہے کہ یہ نظام ہی ایسا ہے, اس میں نا سیسو ہے. اگر کوئی اوپر ہے نا, تو وہ اگر وہ نیچے آئے گا تو دوسرا اوپر آئے گا. یہ چلتا ہی ایسے, کیونکہ یہ استحصالی نظام ہے, ظلم کا نظام ہے, اس میں مالک اور نوکر کا نظام ہے, آقا اور غلام کا نظام ہے. یہ جاگیردار اور
مزارع کا نظام ہے، یہ سرمایہ دار اور ملازم کا یعنی مزدور کا نظام ہے. اس میں ایک غریب اور ایک امیر کی آپس میں ایک بائنری ہے، یہ بائنری کے ساتھ چلتا ہے. تو اس میں جو لوگ پہلے چڑھ گئے تھے نا اس کی گاڑی پہ، یورپ، امریکہ، اس طرح جاپان کو ایکچولی بنایا گیا ہے، امریکہ نہیں بنایا، مارشل پلان کے ذریعے، جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بہت زیادہ پھر جب وہ بڑی چیز بنا ہے. اس طرح اور بھی بہت سے ملک ہیں، ایون چائنا آپ دیکھ لیں. چائنا اگر میں اس طرح کہہ دیتا ہوں کہ پوری دنیا کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں جہاں پہ ایڈوانسڈ ملک ہیں، نام لے لیتے ہیں، جرمنی، فرانس، یورپ کے اندر جیسے، پھر ایون یہ جو اٹلی ہے، پھر انگلینڈ ہے، یہ سارے، پھر امریکہ، کینیڈا، پھر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، پھر جاپان میں آ جائیں، پھر تو ساؤتھ کوریا. لیکن جب آپ چائنا جاتے ہیں نا، ساؤتھ کوریا ان میں نہیں آتا، یہ بہت بڑے ہیں ان سے. یہ جو چائنا ہے نا، اب اس کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. چائنا ایکچولی اگر سوشلسٹ نہ ہوتا تو اس وقت جو اس کی صورت حال ہے وہ نہ ہوتی دنیا میں، کیونکہ چائنا کی جو اصل چیز ہے نا جس پہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ڈرائیونگ فورس جو ہے اس کی، وہ ہے لیبر کی آرگنائز لیبر. اور آرگنائز لیبر جو ہے نا وہ، اور پلانڈ اکانومی جو ہے نا وہ صرف سوشلزم کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ جو کیپٹلزم میں ہوتی ہے فری مارکیٹ اور انبرائڈلڈ سسٹم ہوتا ہے. اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا ہوتا کہ آپ نے کسی کو قید کرنا ہے یا کسی کو کہنا کہ اس سے زیادہ یہ نہیں ہو سکتا، تم ادھر رک جاؤ، بس ایسے نہیں ہوتا. پلانڈ نہیں ہوتا، آپ ان پلانڈ چھوڑتے ہیں اس کو، انفلٹرڈ ہوتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے. اس کے اندر لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، مر رہے ہیں لیکن وہ چلتا جا رہا ہے. فری مارکیٹ خود اپنی راہیں بناتی ہے. لیکن سوشلزم جو اگر چائنا میں نہ ہوتا، چائنا آج اتنا بڑا ملک بھی نہ ہوتا، اتنی بڑی اکانومی بھی نہ ہوتی. یہ سوشلزم کے ثمرات ہیں. آج بھی ادھر ون پارٹی سسٹم ہے، ون پارٹی سسٹم ہے، ڈکٹیٹوریل رول ایک طرح سے باقاعدہ. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں امریکہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور نیکسٹ بگ پاور اسی کو اس لیے کہتے ہیں. اچھا، میں نیکسٹ ٹائم کے لیے اب کہہ رہا ہوں کہ ایک پیرنٹس کے حوالے سے ضرور ہم بات کریں گے آپ سے، اور میرڈ لائف کے حوالے سے، اس میں دلچسپ پہلو بھی کہیں. میں انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ، آپ ویسے آپ کے والد صاحب بھی بڑے زبردست آدمی ہیں، ان سے میری ایک دو ملاقات ہوئی تھی، تو میں چاہوں گا کہ 1-2 مہینے کے بعد ہم دوبارہ کرتے ہیں انشاءاللہ. بڑا اچھا لگے گا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ اسامہ. تو جناب کچھ باتیں رہ جائیں تو اچھا بھی ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ ہو جائیں گی، ورنہ جواد بھائی جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم گپ شپ کر رہے تھے تو مجھے تو وہ بھی فیل آ رہی تھی کہ وہ بھی جا رہے ہیں یار جتنی باتیں کرتے رہو، لیکن کمٹمنٹ ہوتی ہے تو آلریڈی وہ لیٹ ہو رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.